شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کا خیر مقدم۔ میری پیدائش سے لمحہ موجود تک پاکستان ایک نازک دور ہی سے گزر رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ قیادت کا فقدان، قحط الرجال اور ایک دائمی بد نصیبی ہے جو ہمارے مقدر میں یا ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں گویا لکھ دی گئی ہے۔ جن سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اس میں یہ کہنا غلط شاید نہ ہو کہ جتنی ضرورت ہمیں اب ہے ایک پروگریسو لیڈرشپ کی اور ایک گراس روٹس ڈیموکریسی کی، شاید پہلے اتنی کبھی نہ تھی۔ آج یہی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، پروگریسو لیڈرشپ، ڈیموکریٹک موومنٹس اینڈ دا فیوچر آف پاکستان، اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آر گیسٹ اسپیکر۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے امر لال امر صاحب۔ بہت لمبا ان کا تعارف ہے، میں مختصر سا آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں۔ آپ فارمر اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، آپ ایک ڈسٹنگوشڈ ایڈوکیٹ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ آپ نے سرو کیا ہے ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ اینڈ ایڈوائزر ٹو ٹو پرائم منسٹرز آف پاکستان، محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد سومرو۔ آپ پاکستان اور امریکہ کے تھنک ٹینکس کے لیے ایز اے پولیٹیکل کنسلٹنٹ اپنی خدمات دیتے رہے ہیں۔ جنرل ضیاء کے دور میں آپ کوئی 10 برس تک جو ہے آپ نے قید کاٹی ہے، جس کے کانٹیکسٹ میں ہیومن رائٹس کمیشن آف امریکہ اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے آپ کو پرزنر آف کانشیس کا خطاب دیا ہے۔ ایک ایکویلٹی، جسٹس اور پلورلسٹ جو سوسائٹی ہے، آپ اس کے دائیں ہیں، اور آج اس موضوع پر اظہار خیال کریں گے۔ چونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر آپ کی گہری نظر ہے، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے قیام سے اب تک جتنی یہاں پہ جو ادوار گزرے ہیں، جو اتار چڑھاؤ آئے ہیں، آج کے موضوع کے کنٹیکسٹ میں ہمیں کچھ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ پلیز اپنے سیل فونز تھوڑی ہمت کر کے سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں، سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ گفتگو کے بعد جیسا کہ ہماری روایت ہے کہ ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے، جس میں آپ اپنے سوالوں اور اپنے تبصرے کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ بس انتظار کیجیے گا اور ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ مائکروفون دے دیا جائے، پھر آپ اپنا سوال جو ہے امر لال صاحب کے سامنے رکھیے گا۔ اینڈ آئی تھنک دیٹس اٹ۔ پلیز ویلکم اور آنریبل اسپیکر امر لال امر صاحب۔ Let me to start. I'm thankful to you, my friends available here, audience. اور یہاں پاکستان فیڈرل یونین کی وائس چیئرمین بھی موجود ہے فرحت فاطمہ، اے پی پی کا دوست بھی موجود ہے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ایکچولی کوئی 1000 صفحات کی کتاب پر بنتا ہے، لیکن میں صرف بلٹس بات کروں گا، ٹو دا پوائنٹ، بریف اینڈ برسک۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، میرے دوست نے شروعات میں کہہ دیا پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ آئی کنٹراڈکٹڈ۔ پاکستان کبھی نازک موڑ سے نہیں گزرا۔ نہ پاکستان کو خطرہ ہے، نہ اسلام کو خطرہ ہے۔ یہ جو حکمران طبقات کا نیریٹو ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، نظریہ پاکستان کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، یہ حکمران طبقے کا نیریٹو 1970 میں بنگال کے سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ بنیادی چیز کردار، کریکٹر کی ہے۔ اسلام پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ پاکستان کو آپ نے سیکیورٹی ریاست ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو سیکیورٹی کے نام پر کتنی بجٹ، ہمیں سیکیورٹی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ بجٹ پر اعتراض ہے۔ ایک وقت تھا 5 کروڑ آبادی تھی، یہی وسائل تھے۔ آج یہ کہتے 25 کروڑ 40 لاکھ ہیں، لیکن 30 کروڑ آبادی ہے، 1.25 کروڑ تو افغانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے، مسائل تو سب کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو،
عمران خان ہو، مذہبی پارٹیاں ہوں، یہ سب اقتدار میں آئے، وہ مسائل حل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ ایشوز اینڈ پرابلمس کا سب کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، سالوشن ان کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے. پہلی بات. دوسری بات، دوسرے ملکوں کے اندر جو فارن پالیسی بنتی ہے وہ بنتی ہے اپنے ملک کے عوام کے انٹرسٹ اور اس کے ضروریات کے مطابق. ہمارے ملک کی جو فارن پالیسی بنتی ہے وہ بین الاقوامی قوتوں کے دباؤ کے بنیاد پر بنتی ہے. ہم بین الاقوامی قوتوں کے سرمایہ کی حفاظت کے لیے چوکیدار ہیں. ہم اپنے ملک کے اندر جو سرمایہ دار ہے یا سرمایہ ہے اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. اس کو 15 روپے یونٹ بجلی دینے کے بجائے 100 روپے یونٹ بجلی دیتے ہیں. جب ہمارے 3000 انڈسٹری بند ہو جاتی ہے اور 3.5 کروڑ مزدور بے روزگار ہو جاتا ہے، جب ہمارے آئی ٹی کا سیکٹر 1 ارب روپیہ مہینے ڈیلی کا نقصان کرتا ہے، تو حکمران اس پر غور نہیں کرتے کہ عوام کو کیا فائدہ دینا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے. تو اس صورتحال پر بڑی سنجیدگی سے ٹو دا پوائنٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو اور کل کو لاپتہ بھی کر دیں. اس ملک میں تو ایک دور ہے. آج جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس میں امریکن ہیجمنی اور ملٹی پولر ورلڈ کی لڑائی چل رہی ہے. یہ صرف پولیٹیکل لڑائی نہیں ہے، یہ صرف ملٹری اور اکوپمنٹس کی لڑائی نہیں ہے. بیسیکلی اٹ از اکنامک وار. دنیا بھر کے تمام ممالک کا جو ریزرو فنڈ ہے وہ امریکن ڈالر میں، امریکن بینکوں میں ہے. اس پر امریکہ ہر سال $10 ٹریلین مفت کا سود کماتا ہے. اگر وہ ہٹا دیا جائے تو امریکن اکانومی کہاں کھڑی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں پاکستان پر $130 ارب قرضہ ہے. یہ 5 منٹ کے اندر ہم اتار سکتے ہیں. 5 منٹ بہت زیادہ ٹائم ہے. حامد میر 10 بار کہہ چکا ہے کہ 6000 ارب ڈالر کا تانبا اور گولڈ کے پی کے سے مائننگ ہوئی. کہاں گیا؟ بلوچستان سے ہمارا ایک دوست تھا ڈاکٹر سعید بلوچ، ہی واز اے PhD فرام ماسکو. اس نے سندر کا پروجیکٹ بنایا. ہمارے حکمرانوں نے وہ ہاتھ میں رکھ کے چائنا کو دے دیا. $20 ارب کی امپورٹ ہے چائنا سے، ہماری $300 ملین کی ایکسپورٹ ہے. $10 ارب کی امپورٹ ہے انڈیا سے انڈائریکٹ وایا افغانستان اینڈ دبئی. ہماری ایکسپورٹ کبھی $750 ملین سے اوپر نہیں گئی ہے. ہماری جتنی ایکسپورٹ ہے امریکہ یورپ ہے. اگر مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں تو مڈل ایسٹ میں ہمارا بزنس 20% ہے، 80% انڈیا کا ہے. کیوں؟ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے حصے میں 33% آرمی آئی تھی، جو کہ انڈین آرمی کا پارٹ تھی اور برٹش لیجیسی کا پارٹ تھی. ہمارے حصے میں جو بیوروکریسی آئی وہ بھی برٹش لیجیسی کا پارٹ آئی. آج امریکہ کو اگر رشیا چیلنج کرتا ہے ملٹریلی، دوسرے ملک کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی چیزوں پر میں آتا ہوں کہ سوشلسٹ ریولوشن جن ملکوں میں آیا انہوں نے تعلیم، علاج اور گھر فری کر دیا، مفت دے دیا گورنمنٹ کی طرف سے. قرآن شریف میں لکھا ہے زمین اللہ کی ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے. مودودی صاحب نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو پرائیویٹ پراپرٹی ہے. 1843 کے بعد یہ پراپرٹی ریاست نے لوگوں کو دی، بانٹی. انگریزوں نے ان کو دی جنہوں نے عوام سے غداری کی، جنہوں نے کھڑے ہو کے گجرانوالہ میں 100 سپاہیوں کو پھانسی دی،
जिन्होंने पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए। अंग्रेज़ों ने अपने एजेंट एलिट क्लास को ज़मीन अलाट की। तो हमारे वर्षे में क्या मिला और आज क्या सूरत हाल है। मैंने बात की बैन अल-अक़वामी, अमेरिका के ऊपर $35 ट्रिलियन कर्जा है। मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अमेरिका के ऊपर हर महीने $1 ट्रिलियन का उसको सूद देना है। अमेरिका में जब शिकागो के मज़दूरों ने तहरीक चलाई तो अमेरिका के अंदर सोशलिस्ट तहरीक और कम्युनिस्ट तहरीक पर उन्होंने पाबंदी आयद की, उनको गद्दार डिक्लेयर किया गया और उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। 1990 तक अमेरिकन वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते अगर तो फार्म में लिखा होता था, इफ़ यू आर अ कम्युनिस्ट, यू आर अ टेररिस्ट, यू कैन नॉट अप्लाई। आज अमेरिका के अंदर 54% यूथ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का हामी है। आज अमेरिका के सरमाएदार ने, उसको तकलीफ है कि अमेरिका की इंडस्ट्री चाइना शिफ्ट हो गई। तो चाइना ने कैसे तरक्की की? चाइना ने तालीम, इलाज, रोज़गार फ्री कर दिया, घर फ्री कर दिया। 18 साल के नौजवान को घर की चाबी मिलती है। रशिया ने भी यही किया, क्यूबा ने भी यही किया। इसमें एक बात बहुत अहम है कि सोशलिस्ट लाइफ और सरमाएदार लाइफ में क्या फ़र्क है। ठीक है, आज सोशलिस्ट ब्लॉक नहीं है। मैं मॉस्को का पढ़ा हुआ हूँ, अमेरिका में भी पढ़ा है, मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं। सोशलिस्ट लाइफ में आपको तालीम, इलाज, रोज़गार फ्री है, घर फ्री है। 18 साल की एज में आप 1 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। 18 साल में आपको घर मिल गया। हम यहाँ 50 साल तक स्ट्रगल करते हैं। हमारी तालीम होती है कैरियर बेस, कि कौन सी डिग्री हासिल करें, क्या तालीम हासिल करें, कौन सी नौकरी मिलेगी। लेकिन वहाँ ये नहीं था। वहाँ मैंने देखा कि 25 साल और 26 साल, 26 से ऊपर नहीं, 24 से 26 साल के अंदर बच्चा PhD होता है। हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ। 2 दिन वो जिंदगी के काम छोड़ के चले जाते हैं अपने फार्म हाउसों पर, देहातों में जाकर एग्रीकल्चर करते हैं, पढ़ते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ चले गए, बीवी के साथ, फैमिली के साथ सीखना चले गए, ट्रैवलिंग करने गए, वो ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। और हमारे मुल्कों में बच्चा PhD 40 साल की एज से कम नहीं कर सकता। 40-50 साल में जाके हम सोचते हैं घर बनाएं, कैसे बनाएं, बच्चों की शादी कैसे करें। तो बुनियादी तौर पर सोशलिस्ट मुल्कों की लाइफ और सरमायादार मुल्कों की लाइफ को समझना चाहिए कि एक मुल्क सोवियत यूनियन ने सारी दुनिया के सरमाए को, जो मुर्तकज़ है अमेरिका के बैंकों में, उसको उसने चैलेंज किया हुआ है। और दुनिया के जितनी कौमी आज़ादी की तहरीकें थी, ठीक है रशिया आज सोशलिस्ट नहीं है, लेकिन दुनिया की जितनी कौमी आज़ादी की तहरीकें थी, जितनी कौमी हुकूक की तहरीकें थी, जितनी इनकलाबी तहरीकें थी, उनको, उनके बच्चों को तालीम मुफ्त देना, उनको मोरल सपोर्ट देना। आज जब हम बात कर रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है, अमेरिकन मिलिट्री पावर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, अमेरिका, रशिया, चाइना सामने खड़े हो गए हैं और वर्ल्ड वार का ख़तरा है। किसी वक्त भी ये 3 महीने इतने ख़तरनाक हैं, 3 months 72 days एट लीस्ट। किस चीज़ पर झगड़ा है? झगड़ा मुआशी है, इकोनॉमिक है। हिजमनी, मिलिट्री हिजमनी और पॉलिटिकल हिजमनी, ये किस मकसद के लिए होती है? अंगोला के लिथियम को लूटना है, अफगानिस्तान के लिथियम को लूटना है, यूरोप के टेक्नोलॉजी जो है इस काम के लिए तो नहीं है। यूरोप तो 100 साल तक जंगें लड़ता रहा मज़हब के बुनियाद पर कि कैथोलिक है और ये प्रोटेस्ट है और ये क्या है। यूरोप ने तो सीख लिया कि कौमी हुकूक की लड़ाई और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर और मज़हब के बुनियाद पर लड़ के वो तो सेकुलरिज्म की तरफ चले गए।
سیکولرزم کا مطلب لا دینی نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے تمہارا دین تمہارے ساتھ. یہ تو قرآن شریف کہتا ہے کہ بھائی تمہارا نظریہ، تمہارا فرقہ، تمہاری مرضی ہے. لیکن پالیٹکس اور معاشرہ، اس میں سب کو ایکول سٹیزن. قائد اعظم محمد علی جناح نے آئین ساز اسمبلی میں کہا 48 میں 11 ستمبر کو وی آل سٹیزنس آر ایکول. تو کیا وہ آج آئین میں ایسا ہے؟ نہیں ہے. کیا پنجاب اور سندھ پاکستان بننے سے پہلے ملک نہیں تھے؟ سب ملک تھے، آزاد ملک تھے. انہوں نے والنٹیئرلی مل کے ایک فیڈریشن بنایا 40 کی قرارداد کے بنیاد پر، اور 23 مارچ کو ہمارے حکمران فوجی پریڈ میں دکھاتے ہیں سندھ کا کلچر، پنجاب کا، سرائکی کا، پٹھانوں کا. لیکن پولیٹیکلی آئین میں ریکگنائز نہیں کرتے. اردو کسی قوم کی زبان نہیں ہے پاکستان میں. اردو ہندوستان میں رابطے کی زبان تھی. یہ الگ بات ہے کہ برٹشر نے کس طرح سازش کر کے ہندی اور اردو میں سنسکرت اور عربی اور فارسی لفظ ملا کے زبانوں کے جھگڑے شروع کیے. آج 3 پولر ورلڈ ہے اور یورپ امریکہ سے الگ ہو کے 4 پولر ورلڈ کی طرف جا رہا ہے. اس ساری صورتحال میں اگر آپ امریکہ کے تمام اہم ترین جو اکانومسٹ ہیں ان کے وی لاگس، امریکہ پینٹاگون کے وی لاگس پڑھیں گے تو وہ کلیئر کہتے ہیں کہ ڈالر کی پرائس 70% کم ہو جائے گی اگر برکس کھڑا ہو گیا. اگر ورلڈ 3 پولر اور 4 پولر ہو گئی تو دنیا کے جتنا پیسہ امریکہ میں بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا. اس صورت میں کیا پوزیشن بنے گی؟ تو اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے، جرمنی امریکہ کا اتحادی ہے. کیوں امریکہ نے اس کی گیس کی پائپ لائن کو اڑایا؟ اور اس کے مقابلے میں جرمنی کو امریکہ 5 گنا زیادہ ریٹ پر گیس پرووائڈ کرتا ہے. آج جرمنی کو امریکہ 5 گنا زیادہ پرائس پر آئل پرووائڈ کرتا ہے. ایک امریکی جنرل نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم عالمی جنگ نہیں چاہتے. سعودی اور جرمنی کو امریکہ نے تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے برکس کا ساتھ دیا، اس لیے کہ جرمن چانسلر نے جا کے ایگریمنٹ کیا تھا رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. فرینچ پریزیڈنٹ نے اور اسپین والوں نے کیا، ہنگری والوں نے کیا. یورپ از انڈر تھریٹ. تو ہم تو انڈر تھریٹ ہمیشہ ہیں. ہمیں تو ہمیشہ کشمیر کے نام پر آپس میں لڑا کے رکھا ہوا ہے. ہمیں جہاں 1 لاکھ 2 لاکھ فوج کی ضرورت ہے وہاں ہمارے 12 لاکھ تو ریزرو فورس ہے. تو بنیادی جو کوشچن ہے وہ ہے اکانومی کا. پاکستان میں اللہ نے پانی بھی دیا ہے، مائننگ بھی دی ہے، آئل اور گیس بھی دیا ہے. 83% گیس اور پیٹرول سندھ پرووائڈ کرتا ہے، 16% بلوچستان پرووائڈ کرتا ہے جو ہمارے سرکاری فگرز ہیں، 1% کے پی کے کرتا ہے. اور اس آئل کو یہاں صاف کرنے کے بجائے برٹش پیٹرولیم اور دوسری کمپنیاں سنگاپور لے جاتی ہیں. دس از اے کوشچن آف مینجمنٹ اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ. پاکستان میں اگر آنیسٹ پروگریسو لیڈرشپ ہو، اگر پاکستان کے اندر عوام کو ڈیلیور کرنا چاہیں تو پنجاب اسمبلی نے کل اعلان کیا ہے کہ جی منسٹر کی تنخواہ اور ایم پی کی تنخواہ 10 لاکھ مہینہ اور 7 لاکھ مہینہ ہو، اور اسی کے شہر لاہور میں نابیناؤں پر آپ لاٹھی چارج کریں، آپ لوگوں کو پینشن نہ دیں. یہ کون سا سسٹم ہے؟ سموک کی بات کرتے ہیں. سموک 83% موٹر سائیکل کی وجہ سے ہوتا ہے. سموک کو چائنا نے 10 سال پہلے حل کر لیا تھا کہ ایک انسٹرومنٹ لگا دیتے ہیں اسکولوں میں اور باغوں میں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے اور اس سے مختلف انسٹرومنٹس، رنگس اور ہیرے ٹائپ کی چیزیں بنتی ہیں. سب کچھ پتہ ہے ہمارے حکمرانوں کو، لیکن آج بھی $1 بلین پر منتھ سے زیادہ یہ ہمارے حکمران رشوت خور ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں. ہم جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جو پروگریسو ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں
کہ جب تک اس ملک کے اندر قیادت مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کی آگے نہیں آئے گی، تب تک اس ملک میں یہ جو 7,500 بلینئر پاک روپیز میں ہیں، جن کے $1 ٹریلین کیش سے زیادہ ملک سے باہر پیسے پڑے، پاکستان کے حکمرانوں اور پیروں کے $1 ٹریلین سے زیادہ کی پراپرٹی ملک سے باہر ہے، اور ہمارے پاس سارے اکاؤنٹ نمبر موجود ہیں۔ یہ اسمبلی اگر وڈیروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی نمائندہ نہیں ہوتی، عوام کے حق میں کچھ بات کرتی، اور یہ اسمبلی، یہ حکمران کوئی بھی ہو، آصف زرداری ہو، نواز شریف ہو، عمران ہو، تینوں نے کیا ملک کے عوام کو مفت تعلیم دی، کیا زمین بانٹی، کیا فیوڈل ریفارمز کیے، کیا لوگوں کو مفت گھر دیا؟ آج بھی ججز مہربان ہیں اپنے اوپر، ہمارے اوپر نہیں۔ $1 ملین پر منتھ کی تنخواہ ہے، ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہی لیں گے، 2,000 یونٹ بھی مفت مل لیں گے۔ ہم نے IMF کے خلاف پاکستان کے 86 شہروں میں ایک ٹائم پر پورے ملک کے اندر مظاہرے کیے، اور ان مظاہروں کو ڈائریکٹ لائیو ہم نے IMF کو بھیجا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجا۔ دنیا میں پہلی بار IMF کی پریزیڈنٹ نے پریس کانفرنس کی کہ ہم نے کب کہا ہے کہ پاکستان کے غریبوں کو رائٹس نہ دو، سبسڈیز نہ دو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ حکمران طبقات اپنے خرچے کم کرے۔ فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ IMF کی پریزیڈنٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ $4.5 ارب کھا جاتے ہیں، لیکن IMF نے جو فگر دیے کہ $17.5 ارب سالانہ پاکستان کے اشرفیہ کھا جاتی ہے۔ اگر $17.5 ارب سالانہ یہ حکمران طبقات نہ کھائیں، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، میں بے نظیر کا ایڈوائزر رہا ہوں، اور بے نظیر نے بڑی قربانیاں دیں، اس سے بڑے سارے اختلافات بھی تھے، دوستی بھی تھی، جیلوں میں بھی ساتھ رہے۔ ولی خان اور بیزنجو بھی میرے گواہ تھے ملٹری کورٹ میں، بی بی بھی گواہ تھی 82 میں جامسا کی کیس میں، ٹارچر سے بھی گزرے۔ بے نظیر بھٹو کے قتل میں کون ملوث تھا؟ کیوں نہیں تحقیقات ہوئی؟ ابھی امریکن پریس کہتی ہے کہ ڈک چینی نے حکم دیا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ بے نظیر، میں لندن میں امریکن سیکرٹری اسٹیٹ کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا، نواز شریف بھی تھا، کہ پاکستان میں 10 سال جمہوریت ہوگی، فوج انٹروین نہیں کرے گی، امریکہ انٹروین نہیں کرے گا۔ لیکن پونٹے نے فرمایا، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر تھا، کہ 2 سال مشرف رہے گا ایز اے پریزیڈنٹ۔ ایگریمنٹ میں ڈرافٹ میں کونڈالیزا رائس نے لکھا تھا ہمارے ساتھ کہ 6 مہینے سے زیادہ مشرف نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں۔ پونٹے اور ڈک چینی کے حکم پر بے نظیر کا قتل کروائے گا۔ سہولت کار کون ہے؟ اس کو پھانسی دینی چاہیے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ جو بنیادی بات ہے کہ بلوچستان کی جو ہماری مائننگ ہے، جو ہمارے کوہستان کی مائننگ ہے، جو سندھ کی پیٹرولیم اور گیس ہے، جو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل ہے، جو پاکستان میں بچیوں نے یہ جو دکان کھولے ہیں کپڑوں بیچنے کے لیے، کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے تو نہیں آ رہا، بنے ہوئے کپڑے جو بیچتے ہیں، پاکستان کی اسٹیٹ بینک کا ڈاکیومنٹ پڑھیں گے تو پاکستان کی 26% ایکسپورٹ صرف وہ بنے بنائے کپڑے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے۔ ہم نے صرف ایک ڈائریکٹر تربڑو تھا ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں، اس کو ریکویسٹ کی تھی کہ یار یہ بچیاں اور بچے جو کپڑے اور شرٹیں بناتے ہیں، ان کو مختلف دنیا کے نمائشوں میں لے جاؤ، ان سے کم پیسے لو، ان کو ویزے دلاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا بھر میں آج بھی پاکستان سے دبئی کے ذریعے، مختلف ملکوں کے ذریعے، سمگلنگ کے ذریعے لاکھوں ڈزن کپڑے جاتے ہیں انڈیا اور یورپ اور امریکہ۔ تو ہمارے ملک کے اندر تمام وسائل موجود ہیں، اور ایماندار لیڈرشپ ہو تو ہماری ایکسپورٹ جو $20-24 ارب ہے، وہ $100 ارب سے زیادہ ہو سکتی ہے۔
ہماری ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اینٹی گورنمنٹ رہے، ہم کبھی اینٹی اسٹیٹ نہیں رہے، ہم اینٹی سسٹم ہیں، نظام بدلنا چاہتے ہیں. جنرل رائل سے ملاقات ہوئی، کیانی سے ہوئی، ظہیر سے ہوئی، احسان سے ہوئی، سارے حکمرانوں سے ہوئی. وہ کیا کہتے ہیں کہ قرضہ اترے گا، ہم خود کفیل ہوں گے، پھر ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے. قرضہ کیسے اترے گا؟ اگر آصف زرداری اور نواز شریف کے پیسے 200 ارب ڈالر ملک کے باہر بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، میں نے آرڈر کیا تھا 2008 میں، میں نے سوئٹزرلینڈ سے ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس وقت وہ پیسے ہم ضبط کرنے والے تھے، لیکن ہماری اسٹیٹ بینک کا گورنر، اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ جا کے سوئٹزرلینڈ سے ایگریمنٹ سائن کر کے وہ پیسے پاکستان لے آئے. یہ رولنگ کلاس تو آپس میں رشتہ دار ہے، دوست ہیں، ان کے مفادات ایک ہیں. تو بنیادی جو کوشچن ہے وہ لیڈرشپ کا ہے. جنرل اکبر جیسا لیڈر ہو، فیض احمد فیض جیسا لیڈر ہو، سبتے حسن جیسا لیڈر ہو، جو معاشرے کو بدلنا چاہے. اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ وڈیروں، سرمایہ داروں اور پیروں کی قیادت میں رہیں گے یا ہمارا درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس، ورکنگ کلاس اپنی لیڈرشپ میں آگے آئے گا. مجھے یاد ہے فیصل آباد کے چیمبر میں نے اسپیچ کی، اور فیصل آباد کے چیمبر کا ڈیلیگیشن لے کے میں پرائم منسٹر کے پاس آیا کہ بجلی کا مسئلہ ہم حل کرتے ہیں. ہم پاکستان میں 15 روپے یونٹ بجلی دیں گے، اور 200 یونٹ جو یوز کرتا ہے اس کو 10 روپے دیں گے، اور گورنمنٹ کو 25% ڈیوٹی دے گے، اور گورنمنٹ اس کو پرائیویٹائز کر دے. ہمارے حکمرانوں نے انکار کر دیا. ہم نے کہا کہ جو لگائے ہوئے ہیں آپ نے پی پی آئی، ان کو دیکھیں، ان کی پروڈکشن کیپیسٹی 50% ہے. جو جرمن اور امریکن پلانٹ ہیں ان کی 70% ہے، جو چائنیز پلانٹ ہیں ان کی 50% ہے. تو آپ فل کیپیسٹی پیمنٹ کیسے کر رہے ہیں؟ ایگریمنٹ چینج کریں. 58% آئی پی پیز پاکستان گورنمنٹ کے ہیں، 42% میں 20% اور 10% انویسٹمنٹ فارنرز کی ہے. نیشنلائز کیا جا سکتا ہے ایز پر ساورنٹی ایگریمنٹ، ان کو ہم پیمنٹ کر سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر پیمنٹ کر سکتا ہے. اگر اس ملک کے اندر بجلی 30 روپے کی ہے، آپ 100 روپے یونٹ بیچ رہے ہیں، 70 روپے کہاں جا رہا ہے؟ کیوں؟ یہ کانشیسلی پاکستان کے عوام کو غریب کرنے کی سازش ہے. جب آئی ایم ایف کی پریزیڈنٹ پرائیویٹ میٹنگ میں یہ کہتی ہے، جب ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ ڈالر 200 روپے ہونا چاہیے، تو ہمارے پاس 280 روپے میں کیوں ہے؟ کانشیسلی اس ملک کے عوام کو غربت کی طرف دھکیلا گیا ہے، مزید رولنگ کلاس کو مضبوط کیا گیا ہے. پنجاب میں مریم نواز سے میں نے بات کی، میں نے کہا یہ اسکول کیوں پرائیویٹائز کر رہی ہو؟ اس نے کہا جی آئی ایم ایف نے کہا ہے. میں نے کیا پرائیویٹائز اسکول کر کے اپنے رشتہ داروں کو بلڈنگیں مفت میں دے رہی ہو؟ 2 کروڑ کی بلڈنگ 10 لاکھ میں دے رہی ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پنجاب کے اندر امیر آدمی تعلیم حاصل کر سکے گا، غربت بڑھے گی، اور پنجاب کے اندر الٹریسی بڑھے گی. حکمرانوں کو ان پڑھ لوگ چاہیے، یہ سر چاہیے، الٹریٹ لیڈرشپ چاہیے، ایماندار پڑھی لکھی لیڈرشپ نہیں چاہیے. ہمارے اکانومی کے اندر اتنا دم ہے کہ ہم نہ صرف بیوروکریسی اور وڈیروں سرمایہ داروں کے پیسے جو ملک سے باہر ہیں صرف وہ ضبط کر کے قرضہ ہم 130 ارب ڈالر ایک بندے کے ایک اکاؤنٹ سے اتار دیں گے. دوسرے اکاؤنٹ کے پیسوں سے آپ پروجیکٹ لگائیں، آپ کلیکٹیو فارمنگ کریں، دیہاتوں میں کسان کو بٹائی کے بجائے اس کو تنخواہ دیں، آپ ایگریکلچر بینک کے تھرو لوگوں کو بیج، کھاد اور ٹریکٹر پرووائڈ کریں. ساری چیزیں ہم نے عمران خان کو لکھ کے دی تھیں. 100 ڈیز میں بریفنگ دی تھی اس کو کہ بھائی جب تبدیلی کی بات کر رہے ہو تو سسٹم چینج کرو، لیکن وہ بھی مافیا کے چکر میں رہا.
اس نے صرف رولنگ کلاسز کی کرپشن کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی. اس نے کوئی کام عوام کے لیے نہیں کیا. نہ نواز شریف نے کیا, نہ آصف زردہ نے. 10,000 لوگوں کو, 5 لاکھ لوگوں کو نوکری دینا اچھی بات ہے, خراب بات نہیں ہے. لیکن آپ ملک کی پروڈکشن کیپیسٹی اگر نہیں بڑھاؤ گے, 300 روپے بوری یوریا بنتا ہے, کتنے میں بکتا ہے؟ 1,000 روپے بوری کھاد بنتا ہے, ڈی اے پی, کتنے میں بیچتے ہیں؟ کون کھاتا ہے پیسے؟ حکمران کہتے ہیں جی ہم نے بارڈرز پر سمگلنگ روکی ہے. 20 ارب روپے ڈیلی کی منتھلی لیتے ہیں حکمران. ایک افسر کو کراچی میں نے بتایا کہ اتنے پیٹرول کے کنٹینرز ڈیلی کراچی آتے ہیں ایران سے. اس نے کہا یار میرا 1 سال ہے, آخری ریٹائر ہونے والا ہوں, یہ کسی کو نہیں بتاؤ, میں 4 پیسے بنا لوں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. جب اس ملک کی قیادت, مجھے ابوالکلام آزاد یاد آ رہا ہے, اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاکستان جو بن رہا ہے اس کی قیادت جو ہے وہ اتنی کرپٹ ہوگی کہ نوجوان مایوس ہوگا. آج اسٹڈی کریں, 3 سال میں 17 لاکھ طالب علم باہر گیا ہے. 17,70,000 طلباء کی اپلیکیشنز ایمبیسیز میں پڑی ہیں. حکمران طبقات سے جب بات کرتے ہیں کہ تمام ہائی سکولز میں سیکنڈ شفٹ ٹیکنیکل لگاؤ, ٹیکنیکل تعلیم دو, 4 لاکھ لڑکے چاہیے جاپان کو, 10,000 نرسز ہر سال امریکہ کو چاہیے, یورپ کو چاہیے, اور پاکستان آرام سے دے سکتا ہے. ہیومن ریسورسز, ایگریکلچر, آئی ٹی, مائننگ, یہ ایسی فیلڈس ہیں جو ہمارے ملک کے اندر, میں تو یہ آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, اگر یہ ایمانداری سے اچھے لوگوں کو آگے آنے دیں, 100 سال تک پاکستان ٹیکس فری ملک چل سکتا ہے, وداؤٹ اینی ٹیکس. اتنی کیپیسٹی ہمارے پاس. صرف ہمارا ایک جھمپی ٹاؤن جامشورو کے ساتھ ٹھٹا میں 2.5 لاکھ میگا واٹ ونڈ انرجی پر پیدا کر سکتا ہے. گلگت 2 لاکھ میگا واٹ دے سکتا ہے. ہم بجلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جو ورلڈ بینک کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں کہ لسبیلا سے لے کے جامشورو تک جو ریڈیشن ہے سورج کی, اس سے 2.5 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. گیس کی پائپ لائن ترکمنستان سے ملتان, کراچی, انڈیا تک میں نے ایگریمنٹ کروایا. آئی واز اے ایڈوائزر. ترکمنستان سے بھی کیا, افغانستان سے بھی کیا, میں امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گیا. امریکنس نے انڈیا کو گارنٹی دی. چیمبر آف کامرس لندن نے انڈین پرائم منسٹر سے بات کی, ہم نے جوائنٹ ایگریمنٹ سائن کیا. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے, سینٹرل ایشیا کے حوالے سے, چائنا کے حوالے سے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے حوالے سے, اگر ہم صرف راہداری لیں جو چائنا ٹریڈ انڈیا سے کر رہا ہے یا انڈیا سینٹرل ایشیا سے کر رہا ہے, صرف ہم راہداری لیں, وہ ہمارے بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے. جنرل باجوہ نے پاکستان کے 10 اہم صحافیوں کو بلایا, انگلش اخبارات میں. اس میں ایک میرا دوست ہے اسلام آباد سے. جنرل صاحب نے کہا کہ ہم نے امریکہ سے طے کر لیا ہے اور چائنا کا دباؤ ہے کہ انڈیا سے ٹریڈ فری کرو, پیس قائم کرو, اور کشمیری اپنے حقوق کے لیے خود لڑیں, ان کی بھلے سپورٹ کرو, آپ یہاں سے انٹروین نہیں کرو. وہاں کے آزادی کی تحریک میں آپ جہادی اور ملے بھرتی نہیں کرو. وہاں کی آزادی کی تحریک میں وہاں کے قوم پرست ہیں, وہاں کے انقلابی ہیں, سوشلسٹ ہیں, فریڈم فائٹر ہیں یا مذہبی آدمی ہیں, ان کو لڑنے دو تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ خود لڑ رہے ہیں. عمران خان اور باجوہ امریکہ سے ایگریمنٹ کر کے آئے. یہاں واپس آ کے جب فیصلہ ہوا کہ انڈیا سے ٹریڈ فری کرنا ہے, تو ہمارے ڈی جی اے نے رپورٹ دی کہ 20 ارب ڈالر کا امیڈیٹ ہمارا انڈیا سے ایکسپورٹ ہوگا, اور ہماری
7 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوگی، جو کہ آلریڈی انڈیا کی چیزیں پاکستان کی مارکیٹ میں وایا دبئی، وایا ایران، وایا افغانستان موجود ہیں. جب ہماری ڈسکشنس ہوئی حکمرانوں سے، اصل حکمرانوں سے، کہ بھائی پاکستان کی اکانومی کو پروموٹ کرنے میں ہیلپ کرو، یہ سمگلنگ کو روکو. آپ اینٹیں بھی امرتسر سے منگاتے ہو رات کو 100 اونٹ بھر کے، تو کتنا بچتا ہے؟ یہ بند کرو. تو کہتے ہیں جیسے سسٹم چلتا ہے چلنے دو اسٹیٹس کو. بات معاشرے کو بدلنے کی ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں، نہ حکمرانوں کا پرانا نیریٹو رہے گا، نہ چلے گا، نہ مذہبی بنیاد پر ریاست چل سکتی ہے، انسانی بنیاد پر چل سکتی ہے. کہ انسان کی عزت کرو، لوگوں میں نفرت مت پھیلاؤ، قوموں میں نفرت نہیں پھیلاؤ، مختلف مذاہب کے اندر فرقوں میں نفرت نہیں پھیلاؤ. معاشی ترقی کیسے ہوگی؟ ہر انسان کی مینٹل ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ ریسرچ نام کا کوئی سبجیکٹ ہمارے کسی اسکول، کالج میں، یونیورسٹی میں نہیں ہے، نسٹ میں بھی نہیں ہے، این ڈی یو میں بھی نہیں ہے. تو اس ملک کے اندر ایسے کورسز پڑھانے چاہیے. کسی نے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ دولہا بھٹی لڑائی لڑا تھا، ہمارا ہیرو ہے. رنجیت سنگھ، تاریخ ابھی ہم دیکھتے ہیں پٹھان پنجابی جھگڑا ہے، کیا ہے؟ کیا ہم تاریخ نہیں سیکھتے؟ رنجیت سنگھ کیوں لڑا تھا؟ جب انگریز پنجاب میں داخل ہو رہا تھا، یہ جیلم سے پہلے وہ گاؤں ہے، میں نام بھول رہا ہوں، مکھی اور لالی دو، اسی دن ان کی شادی ہوئی جس دن انگریز داخل ہو رہے تھے. انہوں نے اپنے پیٹ سے بم باندھ کے جا کے اس کو اڑا دیا. مرزا ابراہیم اگر ریلوے کی تحریک نہیں چلاتا، اگر نیوی کی بغاوت نہیں ہوتی، تو انگریز ہندوستان نہیں چھوڑتے، پاکستان نہیں چھوڑتے. آخری دن تک برٹش گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ کراچی پورٹ ان کے پاس رہے. 56 تک ہمارا آرمی چیف برٹشر تھا. ایوب خان کو تو قائد اعظم نے نکال دیا تھا اپنا آئی ڈی سی بنانے سے. ایوب خان نے جب کتاب لکھی فرینڈس ناٹ ماسٹرس امریکہ کے لیے، 65 کی جنگ امریکہ کے کہنے پر شروع ہوئی، لیکن امریکہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. اب ایوب خان نے انڈسٹریلائزیشن کی، پاکستان میں بہت اچھا کام کیا. لیکن جب ایوب خان نے پنجاب کے 3 دریا انڈیا کو بیچے، تو کیا بولیں ایوب خان کے لیے؟ ہم دریا زندگی ہے. کتنی ہمارے ایگریکلچر لینڈ جو ہے ضائع ہوئی. اکاؤنٹیبل کوئی نہیں ہے. ہمارے افسروں کو، ججوں کو، جرنیلوں کو، لوگوں کو، بزنس مین کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جب میڈیسن بنتی تھی تو 10% پرافٹ کی پرمیشن تھی. جب نواز شریف نے 4 انڈسٹریاں خرید کی، شہباز شریف نے، تو پرافٹ 4000% ہو گیا. صرف 4 انڈسٹری کی وجہ سے 950 انڈسٹری کا پرافٹ بڑھ گیا. دنیا میں بھی قوانین ہیں، پارلیمنٹس ہیں، آئین ہیں، اس کو دیکھو وہ کس طرح. اب انڈیا کی 7.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے افریقہ، صرف افریقہ کے لیے. ہماری 350 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے افریقہ کی. صرف ایک میڈیسن جاتی ہے 350 ملین ڈالر کی، ٹراماڈول. اگر وہاں کے یورپ کے اور انڈیا کے قوانین کو دیکھیں تو فیکٹری جب بنتی ہے اس کو پرمیشن دے دی جاتی ہے، آپ یہ بنائیں، چیز بنائیں. اس کے بعد ریاست کا کام ہے پرائس اور کوالٹی کنٹرول کرے. ہم لوگ تو ہر چیز پر 75,000 روپے جا کے جمع کرا کے، میڈیکل ٹیسٹ کرا کے 10 لاکھ رشوت دے کے پھر 10 سال انتظار کریں لائن میں. دس از نان سینس سسٹم. دنیا میں ڈیجیٹل سسٹم ہے، ہمارے پاس ابھی تک فائلوں والا سسٹم ہے. لیٹ اس چینج دا سسٹم. لیٹ اس فوکس دا اکانومی. لیٹ اس فوکس دی ایکسپورٹ.
لیڈرشپ. میں ایک سیکٹری لیبر کے پاس گیا, کہتا ہے جی مجھے تو ایجوکیشن کا کام آتا ہے, لیبر کا نہیں آتا ہے. میں نے کہا پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فیڈرل سیکٹری. کہتا ہے انہوں نے بٹھایا. سیکٹری ایجوکیشن کے پاس میں گیا کہ 300 یونیورسٹیاں ہیں, 348, 30 ارب بجٹ رکھا ہے آپ نے, 400 بلین آپ نے رکھا ہے بے نظیر انکم ٹیکس فنڈ کے لیے, یہ کون سا ملک ہے؟ اس نے کہا جی وہ بے نظیر پرائم منسٹر سے پوچھو میں کیا کر سکتا ہوں. سیکٹری ایجوکیشن کہتا ہے مجھے تو لیبر کا کام آتا ہے, مجھے انہوں نے یہاں بٹھایا ہے. A right man is not at the right place. کیا رشیا کے پاس 12,000 ایٹم بم تھے, انہوں نے یو ایس ایس آر کو جوڑنے میں کامیاب رہے؟ ٹوٹ گیا. اکنامی ٹوٹی, وہ ٹوٹ گیا. وہ بین الاقوامی سازشیں تھیں, کیا تھا, دس از سپریٹ چیپٹر. 2008 تک رشیا نے کوشش کی کہ امریکہ اور یورپ سے دوستی کریں, لیکن امریکن امپیریلسٹوں نے, وار مانگرس نے الاؤ نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ 2008 سے انہوں نے تیاری کی. آج امریکہ اسے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آج ایک ہی ہے, یا تو ایٹمی جنگ ہو, ہم سب سوئے رہیں گے, صبح کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا, یا کمپرومائز کریں. اگر آج برکس, یورپ, امریکہ جو فیصلے کر چکے ہیں اس پر کھڑے رہے ایمانداری سے, اور جب بالادستی کسی قوم کی ختم ہوتی ہے, جب برٹش چھوڑ گیا تو برٹش کی کیا حشر ہے آج؟ آج اس کی فوج 1 لاکھ بھی نہیں. آج برٹش پاکستان سے کمزور ہے, لیکن ان کا جسٹس سسٹم, ان کی ایجوکیشن, ان کا انٹیلیجنس سسٹم ہم سے 100 گنا آگے ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے, پاکستان جب بنا 1947 میں, 46 میں پنجاب کی لیڈرشپ نہرو سے, پٹیل سے بات کرنے گئی. ریکارڈ پر ہے, اسمبلی کے ریکارڈ پر ہے. انہوں نے جا کے بات کی کہ اگر آپ فیوڈل ریفارمس نہیں کریں گے تو ہم انڈیا میں شامل ہوں گے. یہ ریکارڈ پر ہے. اگر آپ فیوڈل ریفارمس کریں گے, زمین بانٹیں گے کسانوں میں, تو ہم پاکستان میں جائیں گے. نہرو نے اور پٹیل نے انکار کر دیا. جب ماؤنٹ بیٹن, نہرو, پٹیل اور گاندھی عمر کوٹ آئے, اس وقت ان کی ڈیمانڈ تھی جیسے ہم پنجاب کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ہم سندھ کو ڈیوائڈ کریں گے. لالو کھیت 10 سے لے کے جیسلمیر تک ہندو آبادی زیادہ ہے, تو ٹھٹا بدین سانگڑ کو ملا کے ہم لوگ سندھی ہندوؤں کے لیے سندھ بنائیں گے. 4 ممبر پارلیمنٹ ہندو تھے سندھی, ایک کراچی کا میئر تھا, وہ پارسی تھا. گجرال اس وقت کمیونسٹ پارٹی کراچی کا سیکرٹری تھا, ڈپٹی میئر تھا کراچی کا, جیل مالا گجرال, جو انڈیا کا پرائم منسٹر بنا. ان 5 آدمیوں نے لکھ کے دیا کہ جی ہم ملک چھوڑ دیں گے, لیکن سندھ کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. اس وقت اسپیکر جوگیندر سنگھ تھا, اس نے تو پاکستان نہیں چھوڑا. جو کچھ ہوا, ملک کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی, 40% آبادی پنجاب سے چلی گئی, اور جو چلی گئی اس کا امریکہ میں, یورپ میں, انڈیا میں کیا رول ہے, بزنس میں کیا رول ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا اکنامیکلی, کچھ جرنیل بنے, کچھ افسر بنے, کچھ سرمایہ دار بنے. جو ہونا تھا تاریخ میں ہو گیا. اب اس کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں 10 سال میں, 10 ایئرس. ورلڈ ہسٹری شوڈ بی اسٹڈیڈ ان 10 ایئرس, 1 ڈیکیڈ. 1906 میں مسلم لیگ بنی, کس نے بنائی؟ انگریزوں نے. کانگریس کس نے بنائی؟ برٹش کمیونسٹ پارٹی نے. انڈیا ٹوڈے دنیا کی مشہور کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں. 16
6 سے 16 کیا ہوا؟ کتنے ہندو مسلم فساد ہوئے؟ یونائٹڈ بنگال کا پرائم منسٹر سہروردی، اسی کو انگریزوں نے ڈنڈا دے کے ہندو مسلم فساد کروا کے بنگال کو پہلے توڑا. شروعات تو وہاں سے ہوئی، بنگال سے، پھر میسور سے ہوئی. ہمارے پاس تو اتنی بڑی تحریک نہیں تھی، ہمارے پاس تو پنجاب یونینسٹ پارٹی تھی، سندھ میں کانگریس تھی، KPK میں کانگریس تھا، بلوچستان واز پارٹ آف سندھ. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دی ڈسنٹیگریشن آف سب کانٹیننٹ. جو تاریخ میں ہو گیا اسی کے آگے کیا کرنا ہے، آج آگے کیا کرنا ہے. افغانستان کتنی صدیوں سے ہم لڑتے جھگڑتے رہے، دوستیاں رہیں، بزنس رہا. آج کیا صورتحال ہے؟ آج کیا ٹی وی پر یہ خبر نشر کرنی چاہیے؟ آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پر بھی یہ بات نہ کہو، 7 سال جیل دے دیں گے. آپ ٹی وی پر کہہ رہے ہو کہ جی KPK کا وفاق پر حملہ ہے. یہ کیوں نہیں کہتے ہو فلاں پارٹی کا جتھا حملہ کر رہا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہو پختون اور پنجابیوں کا جھگڑا ہے اور KPK کا حملہ ہے وفاق پر؟ عقل نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. کیا آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ KPK آزاد ہو جائے؟ کیا آپ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں؟ سامراجی سازش کا آپ حصہ ہیں. امریکہ کو تو کمزور پاکستان چاہیے. امریکیوں نے تو کہا ہمیں واشنگٹن میں کہ ہم مضبوط اکانومک ڈیولپڈ پاکستان نہیں بننے دیں گے. عمران خان سے 50 ہماری دوستیاں ہوں، 50 اس سے یونٹی ہو، 50 سے اختلافات ہوں. اسٹیٹ بینک بیچنے کا اس کو رائٹ کس نے دیا؟ کیوں بیچا؟ آج اسٹیٹ بینک نے جب 22% سود کیا تو پاکستان گورنمنٹ کو 9 ٹریلین روپیز پر ایئر سود دینا پڑتا تھا جو پاکستان گورنمنٹ بینکوں سے لیتی تھی. ہم نے 1 سال سے جھگڑا کر کے اس کو 22% سے 15% لایا تو 2.25 ٹریلین کا بچت ہوئی. اب بھی 7.5 ٹریلین پاک روپیز جو ہے ہم بینکوں کو گورنمنٹ چلانے کے لیے سود دیتے ہیں. آپ اس کو 8% کر دو. ورلڈ بینک کی بات نہیں مانو، جو پہلے تھا اس پر کرو. اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ 240 سے اوپر نہیں جا سکتا. آج بارڈرز پر دیکھیں کتنے ہمارے افسرز ڈالر ایکسپورٹ کرتے ہیں. کیا FIA کو پتہ نہیں ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے تو ہماری ایجنسی کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ پاک روپیز یہاں لے کے ڈالر باہر بھیجتے ہیں روزانہ. ریاست اپنے ملک کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کھڑی ہو تو یہ خوشحال ملک بن سکتا ہے. ریاست کے لیڈر، بیوروکریٹس، حکمران، ڈیسیشن میکرز اگر اپنے مفاد میں مال بنانے کے چکر میں ہیں اور وہ پیسے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، وہ مجھے پیوٹن کا جملہ یاد ہے کہ پاکستانی ساری عمر کماتے ہیں، دنیا بھر میں دھندا کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مرنے کے لیے لاش یہاں بھیج دیتے ہیں دفنانے کے لیے. لیٹ اس یونائٹ. ہم متحد ہوں، ہم فیصلہ کر لیں کہ یہاں کے وسائل یہاں خرچ ہوں گے. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ 17 گریڈ کے افسر کو تو پابند کرتے ہو، 2 سال ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہو. جرنیل اور جج تو اسی دن باہر چلا جاتا ہے. کیوں؟ آج ہمارا 61,000 افسر ملک سے باہر ہے ریٹائر ہو کے، اور $200 ملین پر منتھ وہ پینشن ملک سے باہر لیتا ہے. یہ پاکستان آئین کی خلاف ورزی ہے. آج 26,000 ملازم ڈیول نیشنلٹی رکھتا ہے. ایک MPA MNA یا ایڈوائزر کو تو آپ اجازت نہیں دیتے ہو کہ ڈیول نیشنلٹی رکھے اور منسٹر بنے. تو قول اور فعل میں تضاد ہے. کانسٹیٹیوشن پر عمل نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی ہے کہ تعلیم مفت ہوگی اور لازمی ہوگی. کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی ہے کہ ہر آدمی سے صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے گا، محنت کے مطابق اجرت دی جائے گی. پاکستان کانسٹیٹیوشن 25 آرٹیکل ہے. کیا یہ ہوتا ہے؟
میں پاکستان کے برِ صغیر کے اور بین الاقوامی صورتحال کو اگر سامنے رکھوں، جو فوجی چھاونیاں ہم نے بنائیں، انگریزوں نے بنائیں، وہ بنائی تھیں افغانستان اور رشیا کے حملے کے خطرے کی وجہ سے. ہم نے کچھ کم نہیں کیا. قائد اعظم نے پہلے دن ختم کی تھیں جو افغان بارڈر پر تھیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ ایوب خان کا پاکستان ہے. تو کرپشن کا خاتمہ، ایلیجبلٹی، صحیح لیڈرشپ کا آگے آنا، پڑوسیوں سے دوستی اور ٹریڈ بڑھائیں تو ہمارے وسائل ہمیں ایک خوشحال بہتر زندگی دے سکتے ہیں. آج لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان رہنے کے قابل ہے؟ آپ نے بھی پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا آج تو نہیں ہے. اس کو رہنے کے لیے قابل بنائیں. کتنے لوگ جائیں گے؟ 2-4 کروڑ لوگ جائیں گے نا، لیبر کے لیے بھی جائیں گے. وہ 10 سال کے بعد ان کو وہ امریکہ میں سے نکال دیں گے، یورپ سے، کہ بھئی آپ ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہو، آپ کالے ہو، آپ پیلے ہو، آپ مسلمان ہو، آپ ہندو ہو، آپ یہودی ہو. امریکہ میں آج جیوز کا پاور ہے، ان کا فائنینس پریس پر کنٹرول ہے. امریکہ میں آج کرسچن اور جیوز کی لڑائی ہے. امریکہ میں آج ملٹری مانگرس اور سول بزنس مین کی لڑائی ہے. الیکشن میں امریکہ میں سول بزنس مین، سول ٹیکنالوجی والے جیتے ہیں جو ٹرمپ کو آگے لے آئے ہیں. اب 20 جنوری تک اگر ٹرمپ زندہ رہا تو پھر امریکہ کا فیوچر رول دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں امن لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے. اگر 20 تاریخ سے پہلے اس کو مار دیا گیا یا 20 تاریخ سے پہلے عالمی جنگ شروع کر دی گئی تو دنیا میں کتنے لوگ زندہ بچیں گے؟ تو بنیادی چیز ہے پیس اینڈ پراسپیرٹی، امن اور خوشحالی. عمران خان نے ایک اعلان کیا تھا کہ سمندر سے تیل نکلا ہے، ایک امریکن کمپنی ایکسان نے تیل نکالا ہے اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا. دوسرے دن عمران خان نے تردید کی، لیکن جو ڈرائیور تھا اس گاڑی میں اور ایک پاکستانی ایکسپرٹ تھا، وہ امریکہ سے بھاگ کے آ گئے تھے وہ ڈاکیومنٹ لے کے کہ پاکستان کے سمندر میں کراچی کے باہر سعودی سے زیادہ تیل موجود ہے، جو نکلا ہے، جو ثابت ہو چکا ہے. اور اس ایف بی آئی کے افسر کو شوٹ کر دیا انہوں نے، جس نے یہ پاکستانی ڈرائیور افسر رکھے تھے. سب کچھ چھپ چکا ہے. بے نظیر کا مرڈر امریکہ نے کروایا، یہ بھی چھپ چکا ہے. ارشد شریف کے فنکشن میں گیا، سارے صحافی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا بھی بات سنو. ارشد شریف میرا دوست تھا، اس نے ٹی وی پر جب یہ کہا کہ فنڈنگ کس کس نے دی، کس جیو نے دی، کس انڈین کمپنی نے دی، کس امریکن کمپنی نے دی، جب اکاؤنٹ نمبر فگرز اس نے اے آر بتائے، اسی دن میں نے اشرف کو کہا، ارشد کو کہا کہ تم نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی. تمہیں پاکستانی مروائیں یا نہ مروائیں، تمہیں وہ مروا دیں گے. ثبوت ختم کرنا ہے نا. آصف زرداری نے سارے ثبوت ختم کر دیے نا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب فیڈل کاسٹرو پاور میں آتا ہے، جب کرنل قذافی پاور میں آتا ہے، کرنل قذافی تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا، کرنل قذافی نے اپنے ملک میں تعلیم فری کر دی، علاج فری کر دی. جو بچہ ملک سے باہر جاتا تھا اس کو اسکالر گورنمنٹ دیتی تھی. آج امریکہ کو اس بات پر بھی تکلیف ہے کہ جرمنی میں ایجوکیشن فری کیوں ہے. آج امریکن سرمایہ دار کو اس بات پر بھی تکلیف ہے کہ سویڈن، ناروے اور فن لینڈ میں ایجوکیشن فری کیوں ہے. تو بات سسٹم کی ہے، نظام کی ہے، بات قیادت کی ہے. دنیا کے اندر اتنے وسائل موجود ہیں کہ ساری دنیا میں مفت تعلیم دی جائے، مفت علاج دیا جائے، مفت گورنمنٹ کی طرف سے گھر دیا جائے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا مذہب ہے؟ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں؟ یہ آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے. دنیا میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، عالمی جنگ کا خطرہ ہے اور یہ 3 مہینے خطرناک ہے. اپریل کے بعد
یورپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یورپ امریکہ کے ساتھ رہتا ہے یا یورپ امریکہ کے اثر سے نکلتا ہے. اپریل تک ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان انڈیا کا ٹریڈ فری ہوتا ہے, امن قائم ہوتا ہے, یا امریکہ ہماری جنگ کرانا چاہتا ہے. چونکہ اگلے چند مہینوں کے اندر یوکرین کا فیصلہ ہو جائے گا. کیا فلسطین کے ایشو پر جب 2 لاکھ فلسطینی قتل ہوئے ہیں, تمام عرب ملکوں کے جو نوجوان امریکہ اور یورپ سے پڑھ کے آئے ہیں, کیا ان کے اندر غیرت نہیں ہے؟ ان کے حکمران تو بات چیت کرتے رہتے ہیں, لیکن سعودی کنگ نے جب یہ کہا کہ ہم فلسطین کی حمایت نہیں کریں گے تو ہمارا عوام ہمیں نہیں چھوڑے گا, تو دنیا کے نوجوانوں اور طلباء کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا. لینن کا استاد تھا پلخانوف. لینن کے بھائی نے گوریلا جنگ شروع کی اور شہید ہو گیا, پھانسی دے دی گئی اس کو. لیکن لینن کے استاد نے اس کو کہا کہ عقل سے کام لو, جنگوں سے, گوریلا جنگوں سے اور لڑائیوں سے معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا, انقلاب تبدیل نہیں ہوتا, ذہن تبدیل کرنے سے ہوتا ہے. یہاں مجھ سے سیکٹری ریسرچ ایگریکلچر سیکٹری سے میٹنگ ہوئی. 570 ایگریکلچر کے پروجیکٹ ہیں. تو میں نے کہا کہ جنرل ظہیر نے مجھے بتایا تھا, 4 جنرلوں نے بتایا تھا کہ امریکہ میں ڈیولپمنٹ نہیں کرنے دے رہا. میں نے کہا بھائی ایگریکلچر پر تو آپ کو چائنا امریکہ ڈیولپمنٹ سے نہیں روکتا, آئی ٹی پر تو نہیں روکتا, ہیومن ریسورسز پر ڈیولپمنٹ کرنے پر تو نہیں روکتا. میں آپ کو لے کے دیتا ہوں ٹیکنالوجی اور فنڈنگ. یہ 570 پروجیکٹ اگر آپ بھنگ کا تیل بیچو تو $3,000 کلو پر بچتا ہے, اگر آپ مورنگا بیچو تو $3,000 پر کے جی بچتا ہے. آپ ٹومیٹو ضائع کرتے ہو, آپ مانسہرہ کا فروٹ ضائع کرتے ہو, آپ سوات کا پیچ ضائع کرتے ہو. ایگریکلچر کو پروموٹ کرو, ویلیو ایڈٹ کرو, تو پاکستان کے بجٹ سے 10 گنا زیادہ آپ کو پیسہ ملے گا. آپ قرضہ بھی اتار سکتے ہو. آپ ٹیکنیکل تعلیم مفت دو بچوں کو, آپ ان کو مختلف زبانیں سکھاؤ. تو بات ہے ڈیسیشن پاور کی, ول پاور کی, لیڈرشپ کی. معاشرے کو بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے. ہمارے حکمران, بہت اچھی بات کی آرمی چیف نے, ایک وہ بڑا کھانا جو ہوتا ہے اس میں ایک سپاہی نے ان سے پوچھا کہ سر, موجودہ چیف کی بات کر رہا ہوں, کہ ہم خود مختار کب ہوں گے, ہم اپنے فیصلے کب کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جب ہم قرضہ اتاریں گے. تو مجھے ایک افسر نے فون کیا, یار قرضہ اتارنے کا راستہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان حکمرانوں کا اکاؤنٹ نمبر میں دیتا ہوں, اسمبلی میں بل پاس کرو یا صدر سے آرڈیننس کراؤ کہ بھائی منی ٹریل دو, کہ تم نے $87 ارب سنگاپور میں رکھے ہیں, $97 ارب سوئس کریڈٹ میں رکھے ہیں, اس کا پریزیڈنٹ بھی ہمارا شاگرد ہے, یہاں کا لڑکا ہے. تم نے $35 ارب دبئی میں رکھے ہیں, تم نے $150 ارب ملائیشیا میں رکھے ہیں. بل پاس کرو کہ بھائی منی ٹریل دو یا 30% ٹیکس دو. ودن 3 months نہیں دیتے ہو تم پیسے ضبط کرتے ہیں. $400 ارب تو ایسے 2 گھنٹے میں آپ کو مل جاتے ہیں. اور یہاں پاکستان کے اندر $50 ارب صرف کراچی میں لوگوں کے گھر میں پڑے, $16 ارب اسلام آباد میں پڑے. پٹھان بھائیوں سے پوچھو, ان کو پتہ نہیں ہے, وہ تول کے رکھتے ہیں. اگر ان کو حکومت پر اعتماد ہو, اگر ان کو رولنگ کلاس اور وڈیرے نہ لوٹیں اور یہ انویسٹمنٹ ہو, تو پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ترقی کر سکتا ہے. ہمارے لوگوں کے پاس وسائل موجود ہیں. سسٹم ریاست کا, جب ایس ایچ او کے پاس کمپلینٹ کرنے جاؤ اور پیسے مانگے, کس کے پاس جائیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے پاس ہے کون؟ اگر ایس ایچ او کی تنخواہ آپ اتنی کرو جو ایم پی اے کی ہے, اور قرآن شریف اس کے سامنے رکھو, اور انگریزوں کی طرح ڈنڈا دو کہ تمہارے علاقے میں جرم ہوگا تو تمہیں جیل بھیجیں گے. وہ بی بی سی کا پروگرام ہمیں یاد ہے
کہ پاکستانی ایس ایچ او نے کہا وہ ہمیں تو 24 گھنٹے پہلے جرم کا پتہ ہوتا ہے جی، آپ تو برٹش والوں کو 24 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے. تو میں عام زبان میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے نوجوان، انقلابی طلباء کریں ایلیجبل، جن کے اندر صلاحیت ہو، کوالیفیکیشن ہو. ہماری جو پی ایچ ڈیز کی ڈگریز ہیں، یہ جب ہم لے کے جاتے ہیں امریکہ یورپ میں تو ان کو نہیں مانتے، ان کو 18 مہینے کا کورس پریپریشن کراتے ہیں. ہمارے پی جی نرسنگ کا کورس وہ 3 مہینے کورس کراتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. تو کیا ہم ابھی تک اس ملک کے اندر ایجوکیشن سسٹم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر نہیں لا سکتے؟ جی نہیں، جان بوجھ کے نہیں لاتے، جان بوجھ کے ہمیں الٹریٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو ہماری لڑائی ہمارے رولنگ کلاس کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی ہمارے حکمران طبقے کے ساتھ ہے. یہ ہمارا حکمران طبقہ انٹرنیشنل امپیریل کیپٹل کی حفاظت کرتا ہے، ان سے کمیشن لیتا ہے اور ہمیں لوٹتا ہے. اس لیے جتنی موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے کلاس کے فیور میں ہیں. تمام مذہبی پارٹیز باتیں اچھی کرتی ہیں، کردار ان کا کیا ہے، وہ خود کیا کرتے ہیں. تو بنیادی جو بات ہے وہ سسٹم بدلنے کی ہے، وسائل کی پراپر یوٹیلائزیشن کی ہے. کوئی شیعہ ہے سنی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بین الاقوامی طور پر ہم اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ کے، تاکہ وہ پراپرٹیاں بیچ کے اور ایمبیسیوں میں نوکریوں کے لیے اپلائی کریں اور باہر جائیں، اس کے بجائے ہمیں ان کی مالکی کرنی چاہیے، اپنے قوم کی، اپنے ملک کے، اپنے نوجوانوں کی. اگر یہ حکمران نہیں کریں گے تو پھر وہ انقلاب آئے گا جو رشیا میں آیا تھا، جو چائنا میں آیا تھا، پھر ان کا تختہ پلٹ جائے گا. تو اس ساری صورتحال میں پھر میں آخری بات پر آؤں گا کہ دوسرے ملک فارن پالیسی بناتے ہیں اپنے ملک کے عوام کے مفاد میں، ہم فارن پالیسی بناتے ہیں اور لوکل پالیسی بناتے ہیں. امریکی سامراج یا برٹش ہمیں جو حکم دیتا ہے اس پر چلتے ہیں. یہ سیدھا سیدھا کنٹراڈکشن ہے. یہ ملک کے اندر ٹکراؤ ہے، یہ بین الاقوامی ٹکراؤ ہے. اس ٹکراؤ کے اندر اگر حکمرانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیا حکمرانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں اگر 3 کروڑ ووٹ کے پی کے ہیں، 3 کروڑ ووٹ سندھ کے ہیں، 8 کروڑ ووٹ پنجاب کے ہیں، تو ان کے کوئی رائٹس ہیں، 1.5 کروڑ ووٹ بلوچستان کے ہیں. تو ان کلچرز کو کیوں ہمیں اردو میں پڑھاتے ہیں؟ ہمیں اردو سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ پڑھاؤ اردو اور انگریزی، لیکن پنجابی زبان قومی زبان کیوں نہیں ہے؟ سندھی زبان قومی زبان کیوں نہیں ہے؟ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یو پر آپ سگنیٹری ہیں کہ مدر ٹنگ میں تعلیم دینی چاہیے. جب روس کا صدر روسی میں بولتا ہے، اس کو پتہ ہے انگریزی اس کو آتی ہے، 6 زبانیں آتی ہیں، لیکن ترجمہ ہوتا ہے. اور ہمارے حکمران جا کے انگریزی میں بات کرتے. اردو میں بات کرو نا بھائی، ترجمہ کراؤ، پنجابی میں بات کرو. سندھ میں کورٹ میں سندھی زبان میں کام چلتا ہے، سرکاری چلتا ہے، 1843 سے چلتا ہے. پنجاب میں پنجابی زبان میں کیوں نہیں چلتا؟ پنجابی زبان کو، سندھی کو، بلوچی کو، پشتو کو پاکستانی قومی زبانیں بناؤ. ان کلچرز کو تسلیم کرو، لوگوں کو رائٹس دو. آپ اپنے عوام کی رکھوالی نہیں کرو گے تو عوام اپنے فیصلے جب کریں گے آپ نہیں رہو گے. آئیے امن خوشحالی کے لیے جدوجہد کریں، اور امن اور خوشحالی کے لیے محنت کش طبقہ، درمیانہ طبقہ، پروگریسو قوتیں، انلائٹن قوتیں ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں. ایک بات اور بھی میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جتنی جمہوری تحریکیں چلی ہیں، پنجاب میں ماشاءاللہ کیوں لگا؟ مرزا ابراہیم اسلام آباد سے تھا، پنڈی سے تھا. یہ جو کہتے ہیں مارشل نیشن، ہر نیشن مارشل نیشن ہے.
सिंधी जो पानी पर लड़ाई करके कत्ल कर देता है, क्या वो मार्शल नेशन नहीं है? बलोच को गाली दो कत्ल कर देता है इज्जत के मामले में। बुनियादी जो सवाल है कि हर आदमी अपने मफाद, अपनी इज्जत, अपने ज़मीर के लिए सब कुछ करता है। पंजाब में इनकलाबी तहरीक प्रोग्रेसिव मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, किसानों में, तलबा में, सहाफ़ियों में। इन्होंने 53 में पंजाब में मार्शल लगाया, फिर 58 में लगाया। मुल्तान में मजदूरों पर गोली चलाई, कराची में मजदूरों पर गोली चलाई। कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है हिस्ट्री में, हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम आज की सूरत-हाल पर बात करते हैं। जो 70 साल में होना था हो गया हमारे साथ। जो पहले 22 खानदान थे, अभी 7,500 खानदान है। केक छोटा है, उसको बड़ा करो फिर लूटो। इकोनॉमी को बड़ा करो, आप वो करते नहीं हो। आप अपने अखराजात कम नहीं करते हो। इस वक्त अमेरिका में झगड़ा है कि अमेरिका में पहले 5% इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा था, अभी 23% है। वो 10% पर नहीं लाओगे तो अमेरिका में सिविल वार हो जाएगी। पाकिस्तान में 80% खर्चा है इस्टेब्लिशमेंट पर, 10% खर्चा है ब्यूरोक्रेसी पर, 10% में बाकी पूरा अवाम है। दुनिया में 4% जीडीपी का खर्च होता है एजुकेशन पर। हमारे पास इस मुल्क की ये बजट देख लें, फेडरल गवर्नमेंट ने 30 अरब रखा है एजुकेशन के लिए, और बाकी सूबे करें। सारी सूबों के एजुकेशन के बजट भी मिलाओ, 1% जीडीपी का नहीं बनती है। उससे 400 अरब ज़्यादा बनता है बेनज़ीर इनकम टैक्स फंड। और बेनज़ीर इनकम टैक्स फंड क्या है? मैं तो बेनज़ीर के साथ रहा हूँ। 30% सिंध के अफसरों की बीवियों के पास जाता है। ये रिकॉर्ड पर है, एफआई के पास तहकीकात है। ख़त्म करो ये तहरीक इंसाफ कार्ड और बेनज़ीर इनकम टैक्स और ज़कात उशर के पैसे सब लगा दो एजुकेशन पर। इकोनॉमी डेवलप करो, लोगों को रोजगार दो, लोगों को खाने खिला के बेवकूफ़ मत बनाओ कि हमने दस्तरखान लगा दिया। उसको रक्षा दो, टैक्सी दो, आटे की मशीन दो, उसको पढ़ने के लिए दो, आईटी का कोर्स कराओ, टेक्निकल कोर्स कराओ। तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट, लीडरशिप। आज मुआशरे का हर आदमी खुद एक कहानी है, खुद लीडर है। ये फैसला करना पड़ेगा और इनको रोकना पड़ेगा कि आप लोग लूट रहे हो, ये बंद करो। कल इन्होंने 7 लाख तनख्वाह की, मैंने अपने स्टेटस पर लगा दिया। ये 7 लाख रुपए आप एडवाइजर की तनख्वाह और 10 लाख आप मिनिस्टर की तनख्वाह करोगे, ये क्या सिस्टम है? तो बुनियादी चीज़ है, अमेरिका से लेके जीएचक्यू तक पावर वार है, इकोनॉमिक वार है। यूरोप न्यूट्रल होने जा रहा है, इंडिया पहले न्यूट्रल था। हमें फैसला करना है, हम ब्रिक्स कंट्रीज का पार्ट बनेंगे या अमेरिका एजेंट ही करते रहेंगे। लेकिन आप किसके साथ रहे हैं, आपको फैसला करना है। हमारा फैसला ये है कि हमारे मुल्क की आवाम की तरक्की नहीं हुई तो मैदान जंग होगा। थैंक यू। हाँ भाई, हुक्म करें। कोई गलत बात की हुई तो हमें समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद इदरीस। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और नमोर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो बात ये है सर, आपने कहा कि हम लोगों को फैसला करना है। फैसला किन लोगों को करना चाहिए और कौन लोग ये काम करें? अगरचे रूलिंग क्लास जो लोग हैं वो तो नहीं चाहते हैं कि ये लोग आगे आ जाए, ये लोग प्रमोट हर तरीके से। ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, उनको हर तरीके से रोकने की कोशिश हो रही है। जैसे उनको उनके जो आवाज़ है उनको दबाया जा रहा है। जैसे कि अभी न्यू
یہ لوگ ریفارمز لا رہے کہ ہم لوگ جو بھی بندہ ایسے بات کرتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف یا اس طرح یا جو اسٹیٹ کے فائدے کے لیے ہو یا نقصان کے لیے ہو اس کو دبایا جائے. تو آپ کیا کہتے ہو کہ کس کو کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے؟ 68 میں ڈاکٹر حئی بلوچ جام ساکی افراسیاب خٹک ہم لوگوں نے بی ایس او پختونس فیڈریشن ڈی ایس ایف ایس این ایس ایف فیڈریشن آف پنجاب اسٹوڈنٹس بنائی. ٹھیک ہے, ہم لوگ انقلابی ہیں, سوشلسٹ ہیں. ہم قومی حقوق کی تحریک کی وجہ سے جیلوں میں رہے, ہمارے ساتھی پھانسی پر چڑھ گیا, حمید بلوچ چڑھ گیا, نذیر عباسی شہید ہو گیا. اس کیس میں 10 سال جیل میں رہ کے آیا. میں نے بات کی واشنگٹن سے اور جی ایچ کیو سے کہ فیصلہ کر لو کہ پاکستان کو خوشحال ترقی پسند رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. اگر نہیں رکھو گے تو عوام فیصلہ کرے گا. جب عوام فیصلہ کرے گا, جب عوام لڑے گا, جب بلوچ لڑے گا, جب سندھی لڑے گا, جب پختون لڑے گا. آج تو پنجابی لڑ رہا ہے, آج تو پنڈی کا نوجوان لڑ رہا ہے, آج تو لاہور کی لڑکی کے ریپ پر لاہور کا نوجوان اسمبلی کا گھیراؤ کر رہا ہے. 20 سال پہلے لاہور میں یہ نہیں ہوتا تھا, 20 سال پہلے پنڈی میں نہیں ہوتا تھا. تو آج جو نوجوان قیادت ہے, جو پروگریسو قیادت ہے, جو ریولیوشنری قیادت ہے, وہ لڑ رہی ہے. ان کی لڑائی کو تیز کرنا پڑے گا تاکہ یہ حکمران مجبور ہوں. ان حکمرانوں کو جو نیریٹو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. وہ کیا نیریٹو تھا؟ اسلام کو خطرہ ہے, پاکستان کو خطرہ ہے. وہ میں نے پہلے جملے میں کہا, نہ پاکستان کو خطرہ ہے, نہ اسلام کو خطرہ ہے. آپ کے مفاد کو خطرہ ہے, آپ کی لوٹ مار کو خطرہ ہے. اب ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, ان کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے. یہ ہمارا دباؤ نہیں مانیں گے تو ہم نے کہا آپ کا تختہ پلٹ دیں گے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ چائنا کے ساتھ رہیں گے, آپ رشیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے بین الاقوامی طور پر. وہ ہم نے اس لیے نہیں پوچھا کہ چائنا رشیا ہمارا چچا ہے, اس لیے پوچھا کہ وہ ہماری اکنامی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہمارے حکمرانوں نے امریکہ کو اسٹیٹ بینک بیچ دی, اور اسٹیٹ بینک بیچنے کی وجہ سے ہمارے اندر غربت زیادہ آئی. آئی پی پیز کے لیے آئی ایم ایف ڈنڈا دیتی ہے, آئی پی پیز کو ہم ڈنڈا دیں گے تو بجلی 30 روپے یونٹ بکے گی, اس لیے کہ ان کی آدھی کیپیسٹی ہے. تو ہم نے تو اپنی بات میں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا کہ رولنگ کلاس امریکہ اور برٹش کے سرمایہ کی حفاظت کرنا اور کمیشن لینا بند کر دے, اور عوام کی طرف توجہ دے, عوام کے مفاد میں پالیسی بنائے. نہیں بناؤ گے تو پھر یہ جو تحریکیں ہیں, ان تحریکوں کی قیادت یہ پھانسی دے دیتے ہیں, ہم لوگ روپوش ہو جاتے ہیں. تو سب سے جو اہم بات ہے, تاریخ میں پہلی بار پنجاب کے عوام کا جو ریزسٹنس ہے, ہم سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں تحریک چلاتے ہیں تو ہمیں غدار کہتے ہیں. اب یہ پنجابی کو اگر غدار کہتے ہیں تو خود کیا ہیں؟ اگر کشمیری لڑکا حقوق مانگتا ہے اس کو غدار کہتے ہیں تو پھر فیصلہ کر لیں بھائی, آپ کو پاکستان چلانا ہے نہیں چلانا ہے. میں نے تو اپنی بات میں ساری چیزیں کلیئر کہی ہیں کہ آپ, ہماری کو امریکہ سے دشمنی نہیں ہے. ایک وقت تھا امریکہ لیفٹسٹ اور سوشلسٹوں کو کمیونسٹ کہتا تھا, غدار کہتا تھا, ٹیررسٹ کہتا تھا. آج امریکہ کے اندر تلسی گیبرال, بیرنی سینڈراس ڈیموکریٹک سوشلزم کی بات کر رہے ہیں. گھر مفت دو, تعلیم مفت دو, امریکن ملٹری کمپلیکس کو ختم کرو, اس کو بھیج دو ایجوکیشن کے لیے, امن قائم کرو, جنگیں بند کرو. تو ایک وقت سوشلسٹ بلاک کا تھا جس میں ملک کے اندر سوشلزم کے لیے یا انقلابی تحریک یا قومی تحریک کی ایک بین الاقوامی مورل سپورٹ تھی. آج تو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان جیسے ملک نے طالبان کو کہا کہ نجیب کو پھانسی نہ دو, پڑھا لکھا آدمی ہے, کام کا بندہ ہے. انہوں نے نجیب کو پھانسی دے دی. نجیب نے کیا کیا؟
ظاہر شاہ کی اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ افغانستان کے دیہاتوں کے جو مولوی تھے مدرسے چلاتے تھے وہ روز آ کے مجھے تنگ کرتے تھے، تو میں ان کو کہتا تھا کہ دیہاتوں میں جا کے مدرسہ چلاؤ، یہ پیسے لو، شہروں میں آ کے تنگ نہیں کرو۔ تو ہر ملک کی اپنی، ہمارا جو نیا مدرسے کا بل آ رہا ہے میں نے اس پر بات نہیں کی، ورنہ کوئی ملا کل میرے لیے فتویٰ دے دے گا۔ یہ مدرسوں کا بل پاس ہو جائے پھر بات کریں گے اس پر کہ مدرسوں کے اندر کیا مولوی صاحب کو عربی آتی ہے؟ کیا مولوی صاحب جو مدرسے میں بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے کہ بچوں کی سائیکالوجی کیا ہے، کس کلاس سے آئے ہیں یا کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ ابھی مدرسوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا ہوتا ہے سب پتہ ہوتا ہے۔ مدرسوں کے اندر آپ کمپیوٹر دیں نا، اب عربی آپ نہیں اگر پڑھا سکتے تو کمپیوٹر پر آپ کے فون پر تو ترجمہ موجود ہے نا۔ مجھے ایک عرب سائنٹسٹ تھا، یہ اپنا اردن کے کنگ کا کزن یہاں آیا تھا، سمیر، تو 10 فوجی بیوروکریٹ تھے، اس میں ڈیفنس سیکٹری بھی تھا۔ اس کو کہا، انہوں نے سوالات پوچھے، یہاں F7 میں ماروی ریسٹورنٹ پر بیٹھے تھے۔ اس نے کہا بھئی آپ تو قرآن رٹا لگاتے ہو، آپ کو تو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ عربی کا ایڈیمک سینس پڑھو، عربی پڑھو، یمن کی عربی، سیریا کی عربی، عراق کی عربی، سعودی کی عربی ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے عربی کو سمجھو، کن حالات میں کیا ہوا، کردار ٹھیک کرو، عربی پڑھو، اچھی طرح سمجھو، کردار ٹھیک کرو، سچ بولو۔ اب ان چیزوں پر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف بات پولیٹیکل اور اکنامک کر رہا ہوں۔ پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے، پروجیکٹس لگ سکتے ہیں، ہم لوگوں کو مفت تعلیم دے سکتے ہیں، یہ حکمران نہیں دیں گے، ہم دے سکتے ہیں۔ ہم جو پروگریسو لوگ ہیں، جو فیض احمد فیض کے ساتھی ہیں، جو سبت حسن کے ساتھی ہیں، جو حسن ناصر کے ساتھی ہیں، جو ہم سوشلسٹ، بھٹو صاحب نے کیا کیا، سوشلزم کا سلوگن دیا، اپنی پارٹی کی قیادت وڈیروں کو دے دی۔ نواز شریف نے جاگ پنجابی کا نعرہ لگایا، ابھی کہتا ہے جہنم میں جائے دوسرے صوبے میں گریٹر پنجاب بناؤں گا۔ اب اس نواز شریف کو میں کیا کروں؟ عمران خان ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم کرپٹ ہو، مجھے پاور میں شیئر دو، بات کروں گا جرنیل سے کروں گا۔ ارے بابا عمران خان، تم یہ کہو نا کہ میں تعلیم مفت دوں گا، طالبان کی حمایت نہیں کروں گا، بولو، بات کرو، میدان میں آؤ۔ ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہیں۔ عمران خان نے پہلے کیا کیا، اب کیا کر رہا ہے، آئندہ کیا کرے گا، ہمیں اس کی فکر ہے۔ عمران خان کو جو بین الاقوامی سپورٹ ہے، اس کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ مصیبت میں ہے۔ عمران خان کیا دے گا عوام کو؟ سینکڑوں بچے اور بچیاں عمران خان کے حامی ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے عمران خان ہوگا اچھا آدمی یا خراب آدمی، اس سے ہماری غرض نہیں ہے، نہ ہماری اسے دوستی نہ دشمنی۔ عمران خان دے گا کیا؟ کیا زمین بانٹے گا؟ کیا وڈیرہ شاہی ختم کرے گا؟ کیا آٹے کی سمگلنگ روکے گا؟ کیا شوگر مل کی مافیا کو گرفتار کرے گا؟ خود کہتا ہے مافیا کی گورنمنٹ ہے، تو تم کس لیے پرائم منسٹر ہو؟ بات صلاحیت کی ہے، بات فیصلہ کرنے کی ہے۔ جب آپ مضبوط ہو جائے گی آپ کی انقلابی تحریک اور قومی تحریک، تب آپ نہیں پوچھیں گے کہ ریاست کیا کر رہی ہے، آپ اپنا فیصلہ کرو گے۔ اس وقت سے حکمرانوں کو ڈرنا چاہیے جب ملک کے اندر نوجوان اقتدار اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ عوام کو ڈیلیور کریں، نہیں کریں گے سسٹم چینج ہوگا۔ امریکہ جرمنی کو تنگ کر رہا ہے، جرمنی جا کے چائنا سے بات کر رہا ہے۔ امریکہ فرانس کو تنگ کر رہا ہے، فرانس جا کے چائنا سے بات کر رہا ہے۔ ہنگری جا کے رشیا سے بات کر رہا ہے۔ ہر ایک ملک، ہر ایک قوم کا لیڈر اپنے قوم کو مفت گیس، سستی گیس،
مفت بجلی دینے کے لیے دوسرے ملکوں سے بات کر کے مدد لے رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو روز ریٹ بڑھاتے ہیں. ہم گوادر اور عمان کے درمیان پائپ لائن بچھا سکتے ہیں. امریکہ اگر ہمیں ایران سے پائپ لائن لگانے نہیں دے رہا، ترکمنستان سے پائپ لائن آتی ہے تو طالبان ہمارے لیے پرابلم بنے ہوئے ہیں. ہم نے تجویز دی کہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی بھی دیتے ہیں، آپ کو فنڈ بھی دیتے ہیں، ہمیں سمندر سے عمان تک پائپ لائن بنانے دو. نہیں بنائی انہوں نے. عمان کی پرنسس عائشہ نے کہا ساری انویسٹمنٹ میں کرتی ہوں، قطر سے لے کے عمان سے لے کے گوادر سے لے کے کراچی تک آپ کو پائپ لائن ہم دیتے ہیں، پیٹرول کی بھی اور گیس کی بھی. تو ہمارے حکمرانوں کو تو $1 ارب روزانہ اور منتھلی جو ہے لندن بھیجنا ہے. ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب چین میں پھانسی دیتے ہیں، ہمارے ملک میں آٹے میں بوسا ملاتے ہیں، ہمارے ملک میں دودھ میں وہ دوائی ملا رہے ہیں جو جنازوں کے اوپر دوائی ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ 3 دن خراب نہ ہو، اسے دودھ بنتا ہے. ہمارے ملک میں اینٹیں پیس کے لال مرچوں میں ڈالتے ہیں. دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. سزائے موت ہے. ہمارے ملک میں جس را مٹیریل سے 1 لاکھ پیناڈول ٹیبلٹ بنانی چاہیے 2 لاکھ بناتے ہیں. دنیا میں کرپشن پر اور ملاوٹ پر سزا موت ہے. ہر مہینے 300-400 پھانسیاں چائنا دیتا ہے. ہم کوئی پھانسی کے حامی نہیں ہیں، ہم ہیومن رائٹس کمیشن والے ہیں، ہم تو پھانسی کے خلاف ہیں. لیکن اگر 2-4 بڑے مرغوں کو ریگل چوک پر ہم پھانسی دے دیں کرپشن میں اور ان کی پراپرٹی بانٹ دیں کسانوں میں، طلباء میں، تو پھر رکاوٹ ہوگی. یہ حکمران نہیں کریں گے تو پھر ایران کے جیسے عوام نے کیا، سڑکوں پر پھانسی دو، وہ ہوگا. کتنے لوگ خودکشی کریں گے؟ وہ کل میں جی ٹی وی والوں سے بات کر رہا تھا کہ تمہارے ایڈورٹائزمنٹ میں روز چلتا ہے یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا تو چلو ہم خودکشی کرتے ہیں. او مائی نان سینس. ٹی وی پر تم ایڈورٹائز چلا رہے ہو کہ ہم خودکشی کریں گے. گناہ ہے خودکشی، مایوسی پھیلا رہے ہو. قیادت نوجوان کے ہاتھ میں، ایلیجیبل لیڈرشپ، صلاحیت جب تک آگے نہیں آئے گی، حکمران لوٹتے رہیں گے، امریکہ کے ایجنڈی کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب میں ریٹ ایگریکلچر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ڈسٹرکٹ بنو سے میرا تعلق ہے. بیسیکلی میرے 2 کویشچنز ہیں. ایک یہ کہ افغانستان کے ساتھ تجارت پر آپ نے بات کی، تو آج کل اگر دیکھیں تو افغانستان میں پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی فیوریٹ گورنمنٹ ہے. لائک پریویسلی اگر ہم ایکس فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اور ایکس پرائم منسٹر اور کرنٹ جو خواجہ آصف وزیر دفاع، تو ان کی ٹویٹس اور ان کے بیانات پڑے ہوئے جب وہ مبارکباد دے رہے تھے کہ افغانستان میں اسلامی گورنمنٹ آیا اور قوم کو مبارک ہو، ان کو بھی مبارک ہو. تو پھر یہ ان کی جو صاحب اقتدار ہے افغانستان میں، ان کے ساتھ فری ٹریڈ پالیسی اختیار کیوں نہیں کرتی؟ اور دوسرا یہ کہ پنجاب میں ریولوشنری مومنٹس جو کبھی سر نہیں اٹھائی وہاں پر پنجاب میں، جہاں پر بھی ڈنڈا اٹھنے کا موقع آیا تو پھر بدقسمتی سے پنجاب کی جو ریولوشنری مومنٹس تھے وہ نیچے آ گئی. مطلب میرا کوشچن یہ ہے کہ پنجاب سے ریولوشنری مومنٹس کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی؟ جب ولی خان کی بات ہم یاد کرتے کہ جب تک لاہور سے مومنٹ سٹارٹ نہیں ہوگی تب تک ریولوشن نہیں آئے گا اور کامیابی بھی نہیں آئے گی. اگر اتنی پکی بات ہے تو پھر وہاں سے کیوں نہیں اٹھتی تحریکیں؟ جی شکریہ. میں انڈائریکٹ آپ کے سوالوں کا جواب دے چکا ہوں، آپ ڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں. افغانستان میں 70,000 امریکی ایجنٹ القاعدہ موجود ہے. طالبان گڈ طالبان، بیڈ طالبان. اس وقت سارے طالبان جو ہمارے پنجابی طالبان تھے ان کو ذبح کیا انہوں نے، ان کی ویڈیو بھیجی کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دے کے 20 سال تک افغانوں کے نام پر
ڈالر کمائے. افغان طالبان دو حصوں میں، ایک ایسا جو سمیع اللہ کا تھا، ہمارے حکمرانوں کے قریب تھا، ایک ایسا ڈائریکٹ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا جو قطر میں، جو فارن منسٹر اور فائنانس میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. افغانستان کی گورنمنٹ کو دنیا تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ افغانستان کے اندر طالبان دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ٹی پی پی کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ٹی پی پی کے کئی حصے ڈائریکٹ امریکن پے رول پر ہے. اب پاکستان میں تخریب کاری کون کرتا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں افغان گورنمنٹ کرواتی ہے. جب افغان گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی طالبان کو ہم نے سمجھایا ہے، کوشش کر رہے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. جب احمد شاہ کا بیٹا وائس آف امریکہ پر بیٹھ کے یہ کہے کہ افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 20 صوبوں میں امریکہ کی القاعدہ اور آئی ایس آئی ایس کا نیٹ ورک موجود ہے، وائس آف امریکہ پر کہہ رہا ہے، اور ہم افغانستان میں القاعدہ کی گورنمنٹ لے آئیں گے. جب القاعدہ یہ کہے، جب امریکی جنرل قندھار کی فوجی چھاونی میں اور کابل میں بیٹھ کے یہ کہے کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف پختونخوا بنائیں گے، تو کیا امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کون سے طالبان پاکستان کے حامی ہیں؟ اس وقت اگر 100 میں سے کوئی 2 آپ کے حامی بھی ہیں تو وہ وہاں ان کی زندگی خطرے میں ہے. یہ بھول جاؤ، آپ ماضی کی بات کرو، تازی بات کرو. 20,000 افغان طالبان ان کے رشتہ داروں کو عمران خان نے رہا کیا اور سیٹل کیا، اس کو ابھی ہم بھگت رہے ہیں. پہلے سوال کا آپ کو جواب دے دیا میں نے. آپ پنجاب پر آ جاؤ. میں نے پہلے بھی بات کی اپنی اسپیچ میں کہ ہم سندھ میں جمہوری انقلابی تحریک چلاتے ہیں تو ہمیں غدار کہتے ہیں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، کشمیر میں، گلگت میں. اب پنجاب میں جب بھٹو کو بچانے کے لیے تحریک چلی تو 4,000 پیپلز پارٹی کے ورکرز کو شاہی قلعے میں رکھا. ایک سپاہی پمس میں ایڈمٹ تھا، اس نے ڈان کو خط لکھا، ڈان میں چھپا کہ 400 ورکرز کو فلاں فلاں سپاہی ڈیلی ریپ کرتے تھے قلعے میں. یہ ریکارڈ پر ہے، ڈان میں چھپا ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اب پنجاب میں جمہوری تحریک و انقلابی تحریک کو جنرل اکبر کو کیوں جیل میں رکھا؟ فیض کو جیل میں کیوں رکھا؟ حبیب کو جیل میں کیوں رکھا؟ وہ بھی تو انقلابی تھے نا. پنجاب میں عوامی سطح پر چونکہ ہر گھر سے کوئی فوجی سپاہی ہے، کوئی افسر ہے، تو وہ تحریک چلاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ان کو تھانے سے چھڑا لیتا ہے. لیکن وہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتا تھا. آج پورے پنجاب کے اندر، آج جہلم اٹک جہاں فوجی گڑھ ہے، آج لاہور جہاں فوجی افسروں کا گڑھ ہے، ان کے بچے جب باپ کو یہ کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہو. آپ فوج کے ڈاکیومنٹس دیکھ لو، پہلے 90% فوجی افسروں کے بچے فوجی بنتے تھے. آج 90% فوجی افسروں کے بچے فوج میں نہیں جاتے، وہ امریکہ جاتے ہیں یا بزنس میں جاتے ہیں. صورتحال بدل گئی ہے. پہلے دیہات سے فوجی افسر آتے تھے، ان کا مائنڈ کنزرویٹو ہوتا تھا. آج دیہات سے بہت سے طلباء شہروں میں پڑھنے آتے ہیں، شہروں میں سیٹ ہو گئے ہیں. تو ایک سوشل لائف اور گرومنگ کا بھی اثر ہوتا ہے. آج کے جو ہمارے فوجی افسر ہیں ان کا اگر آئی کیو لیول دیکھو، 20 سال پہلے والا دیکھو تو ڈفرینٹ ہے. ضیاء الحق کے دور میں جو فوجی افسروں کا رول تھا اور مشرف کے دور میں جو رول تھا اور آج جو رول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ پالیسی میکرز نہیں ہیں، بریگیڈیئر لیول تک یہ پالیسی میکرز نہیں ہیں، یہ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. ایون میں یہ کہوں گا میجر جنرلز بھی پالیسی میکرز نہیں ہیں.
ہمارے جو لیفٹیننٹ جنرلس ہیں اس میں بھی کوئی 2-4 آدمی ہیں، ناٹ مور دین 5، جو ایکچوئل پالیسی میکر اور ڈیسیجن میکر ہیں، جو ملکی اور انٹرنیشنل صورتحال کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. لیکن فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ماس لیول پر پنجاب میدان میں آیا ہے. ایسے نہیں کہ پنجاب میں تحریکیں نہیں چلی ہیں، کئی بار فیصلہ آباد بند ہوا ہے، 68 میں بند ہوا ہے. نیشنل عوام پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا سیف خالد، ڈاکٹر شاہد حسن تھا. طلباء کے ایشو پر ابھی بھی لاسٹ ویک بھی فیصلہ آباد میں مظاہرہ ہوا، طلباء کا، کسانوں کا مظاہرہ ہوا، لاہور میں مظاہرہ ہوا. یہ 2-4-5 ہزار 10,000 آدمیوں کا مظاہرہ، یا بٹھا مزدوروں کا مظاہرہ، یا فیکٹریوں کا مظاہرہ مزدوروں کا، یا لاہور میں اتحاد کیمیکل راوی ریان فیکٹری والوں کا مظاہرہ، سوچ موجود ہے انقلابی بھی جمہوری بھی. لیکن عام آدمی جس کی بجلی کا ایشو ہے، جس کو آٹے کا ایشو ہے، گندم کا ایشو ہے، وہ پہلی بار ان کو پتہ چلا ہے کہ لوٹ مار کون کر رہا ہے. وہ عمران خان کی مہربانی ہے. سب سے پہلے پنجاب میں پروگریسو اخبارات اور ٹی وی چینل بند کیے تھے ایوب خان نے. اس وقت امروز اخبار نکلتا تھا اور ٹائمز نکلتا تھا، فیض احمد فیض نکالتا تھا، سبت حسن نکالتا تھا. فیض احمد فیض کو پنجاب سے نکال دیا، سبت حسن کو پنجاب سے نکال دیا، حسن ناصر کو شہید کر دیا. طلباء تحریک ہم چلاتے تھے. بنگال میں 53 میں بنگالی زبان قومی زبان کے ایشو پر تحریک چلی. قائد اعظم محمد علی جناح نے 48 میں ڈھاکہ میں ایک اسپیچ میں کہا کہ اردو قومی زبان ہوگی. ابھی یہ پڑھاتے نہیں ہیں تاریخ. اس وقت شیخ مجیب آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا. اسٹیج پر شیخ مجیب نے اور سیر وردی نے بغاوت کر دی. جلسہ فیل ہو گیا. انہوں نے کہا بنگالی زبان قومی زبان ہوگی. 51 میں بنگالی زبان قومی زبان پر مظاہرہ ہوا، 8 لڑکے شہید ہوئے. دیٹ واز اے ڈے. اس کی حمایت میں کراچی میں مظاہرہ ہوا، 8 لڑکے شہید ہوئے. ڈاکٹر ادیب رضوی، ڈاکٹر ہارون، 8 لڑکے انہوں نے رسٹیکیٹ کیے جو ٹاپ ڈیبیٹرز تھے، جو پوزیشن ہولڈرز تھے. ڈاکٹر ہاشمی، اس میں سے 2 کو تو جلاوطن کیا ڈائریکٹر ڈاکٹر سرور کو، اور ودود واپس آیا پاکستان، بے نظیر کے دور میں ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا. ڈاکٹر ادیب رضوی ابھی زندہ ہے SIUT میں، اور ڈاکٹر ہارون کی ایج 90 ایئر ہے، وہ برین اسپیشلسٹ ہے سائیکولوجی کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے آج کی نہیں ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی لڑائی ہے اس سسٹم کے خلاف. مولانا عبید اللہ سندھی یا جمعیت علماء ہند جس نے بنائی، مولانا اسد مدنی، اس وقت وہ لڑائی لڑ رہے تھے کہ زمین اللہ کی ہے بانٹ دو، کسی کے باپ کی نہیں ہے، وڈرا شاہی نہیں چلے گی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لڑائی میں شدت تب آئے گی جب اس میں نوجوان عوام باشعور ہوں گے، ان کی تنظیم ہوگی، قیادت ہوگی. میں نہیں کہتا ہوں آپ پہاڑوں پہ چڑھو گولی مارو. پہاڑوں پہ چڑھنے سے انقلاب نہیں آتے، شعور سے آتے ہیں، قیادت سے آتے ہیں. جب اسلام آباد اور پنڈی کا لڑکا سڑکوں پر آتا ہے تو حکمرانوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اپنے بچے لڑ رہے ہیں، اور گھر میں جا کے وہ بات ہوتی ہے. بات معاشرے کو بدلنے کی اور قیادت کو بدلنے کی ہے، اور عوام کے انٹرسٹ میں فیصلہ کرنے کی ہے. جو فیصلے یہ خود کر سکتے ہیں، مثلا بجلی کا ایشو ہے، بھائی چیک کرنا ہے نا کہ پلانٹ کی کیپیسٹی کیا ہے، 1000 میگا واٹ ہے یا 500 میگا واٹ ہے. FIU کو بھیج دیں، وہاں سے کسی فوجی انجینئر کو بھیج دیں، رپورٹ لے لیں کہ یہ پلانٹ جس کی لکھی ہوئی ہے 1000 میگا واٹ کیپیسٹی، یہ 1000 دے رہا ہے یا 600 دے رہا ہے. گاڑی کی اسپیڈ 300 اسپیڈ لکھی ہوئی ہے، وہ 300 پر نہیں چل سکتی، نہیں ہے کیپیسٹی.
200 پر چلے گی, اور نہ ہمارا روڈ اس کے لائق ہے. کہتے ہیں جی ٹرانسمیشن لائن ٹھیک نہیں ہے. ان کا آئی پی پیز کا جو نمائندہ ہے وہ ایف بی آر کا چیئرمین تھا عبداللہ یوسف. میں نے اس سے پوچھا, ہنس کے اس نے کہا کہ جب حکمران حصہ مانگتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. بولا اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ان کو بولو کہ جا کے ان پلانٹس کو چیک کرو کہ جو چائنا نے پلانٹ 1000 میگا واٹ کا دیا ہے اس کی کیپیسٹی 600 میگا واٹ ہے. جو امریکہ نے دیا 1000 میگا واٹ کا وہ 20 سال چلا ہوا ہے, ابھی اس کی 700 سے اوپر نہیں ہے. تو وہ 300 میگا واٹ کے پیسے کون کھا رہا ہے؟ ان کے گلے میں جب تک ہاتھ نہیں پڑے گا حکمرانوں کے, اور یہ عوام کا کام ہے, نوجوانوں کا کام ہے کہ اس کو روکے. اور سے کوئی سوال ہو تو معذر ہے. سر میرا ایک سوال ہے. ابھی جس طرح شروع میں بات کی کہ ملک ایک نازک صورتحال سے چل رہا ہے نا, یہ بھی ہمیں جس طرح مطلب تھوڑا کچھ سمجھ میں آیا, ہم بھی اس طرح سنتے ہیں. سر ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے, پولیٹیشین کو بھی پتہ ہے کہ حل کیا ہے. ابھی ہمارے فارن پالیسی کا جس طرح آپ نے بات کی کہ اس کا جو مین ڈٹرمنٹ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہے, لیکن ہمارا دوسرے کے اوپر چلتا ہے. ایک ہم جو یو ایس چائنا ہو گیا, ایک ہمارا امپورٹر ہے بڑا, ایک دوسرے ایکسپورٹر ہے. اور ساتھ اسی ایشوز کے سر اب جس طرح ہمارے پڑوسی ملک ہے چائنا, انڈیا کو بھی دیکھو, ہمارے ساتھ بھی ایک ساتھ آزاد ہوا. وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہر سیکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور وہ ادھر جو رجیم آتا ہے وہ اس کو 2-3 بار موقع دیتے ہیں. ابھی جس طرح مودی کو تقریباً تیسرا بھی ٹرم دے دیا, کو اپنے جو پالیسی بنائے اس کو صحیح امپلیمنٹ کرے. ادھر پاکستان میں ایک صحیح نہیں آیا ہوتا, مطلب صحیح سکون کا سانس نہیں لیتا, لیکن اس کو پھر بگا دیتا ہے یا اس کا رجیم چینج کرتے ہیں. سر تو اس کا مطلب کوئی سالڈ سالیوشن کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہم باہر جاتے ہیں سر, مطلب وہی کنٹری بولتے ہیں کہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوگا یا کچھ لینے کے لیے آیا ہوگا. سر ہمارا امیج بھی باہر سے خراب ہو رہا ہے, اندر سے بھی ہم اتنے ریسورسز کے باوجود بھی سر ہم اسی حالت میں ہے. تو سر آخر اس کا کیا سالوشن ہوگا؟ انقلاب بھی سر ابھی اس طرح نہیں آ سکتا جس طرح مین بات کی, مطلب تاریخ میں انقلاب تب آئے گا کہ جب پنجاب سے اٹھے. ابھی ایک جس طرح زمان پارک میں کوئی تھوڑا سا یہ ہنٹ اس پہ ملا, لیکن وہ بھی ناکام کر دیا گیا. سر تو آپ کے بارے میں اس کا آخری سالوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں, نارتھ کوریا کی خبر آپ نے 3 دن پہلے پڑھی ہوگی. پریزیڈنٹ نے مارشل لا لگایا, عوام سڑکوں پر آ گیا, واپس لینا پڑا. بنگلہ دیش میں طلباء سڑکوں پر آئے. طلباء انقلابی تھے, نظام بدلنا چاہتے تھے. ریاست کا حکمران جرنیل امریکی ایجنٹ تھا, اس نے امریکی ایجنٹ پرائم منسٹر نامینیٹ کر دیا. لیکن وہ تحریک طلباء کی وہاں جاری ہے بنگلہ دیش کے اندر. چائنا کی ہم نے وزٹ کی صحافیوں کے ساتھ مل کے. چائنیز پریزیڈنٹ نے 5 سال پہلے کہا کہ پاکستان چائنا کو لاہور سے انڈیا ٹریڈ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہندوستان سے ٹریڈ فری کرو, اپنی اکانومی ٹھیک کرو, کشمیر کہیں بھاگا نہیں جا رہا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیشہ امریکہ پاکستان انڈیا کی جنگ کراتا ہے. پہلی بار باجوہ کی زبانی امریکہ کا پریشر آیا کہ پاکستان انڈیا آپس میں ٹریڈ فری کرے, دوستی کرے, اور کشمیریوں کا فیصلہ کشمیر خود کریں گے. عمران خان نے کشمیر جا کے یہ نہیں کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. عمران خان نے کہا کہ کشمیریوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا, وہ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں گے, انڈیا کے ساتھ جائیں گے یا آزاد ہوں گے. آپ جو بات کر رہے ہو, اگر حکمران ان کی تاریخ, ان کے سیکریٹ ڈاکیومنٹ دیکھو, کسنجر نے کہا کہ میں اس وقت حیران ہو گیا جب ایوب خان نے کہا کہ بنگال میں انقلابی تحریک تیز ہے اور ہم بنگال سے جان چھڑائیں گے. یہ کسنجر نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے. عمران خان نے اپنی ٹی وی کی تقریر میں کہا
کہ بنگلہ دیش کی آزادی سے پہلے لاہور کے بڑے بڑے گھروں میں جاتا تھا، وہ کہتے تھے یہ گندی انگلی کٹی کار ہے اور یہ ہم جان چھڑائیں گے. اس کا مطلب ہے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ فیصلہ کرو کہ آپ کے اس ملک میں کیا کرنا ہے، نوجوانوں کو کیا کرنا ہے. میرا خیال میں نے یہ جو آپ نے بات کی ہے بے نظیر فنڈ، اور یہ وکلاء حضرات کیوں نہیں سپریم کورٹ میں کرتے کہ جو ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ کوئی اپنا نام یوز کرنے کے لیے نہ کرے. یہ کیونکہ سٹانگ جو ہے، آپ کہتے ہیں عوام تو پسے ہوئے ہیں بیچارے. وکلاء بار کونسلیں سارے پاکستان میں ہیں، تو وہ کیوں نہیں اسٹرگل کرتے؟ وکلاء کر سکتے ہیں چینج، عام آدمی نہیں کر سکتا. عام آدمی سڑکوں پہ ہوگا تو اور تباہی ہوگی. وکلاء تبدیلی لا سکتے ہیں. وکلاء کی سوچ چینج کریں، عوام کی سوچ چینج کریں کہ آپ ٹیکس پیئر ہیں، آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، یہ پرانا انگریز والا پیسہ نہیں ہے جو لوٹ کے لے جا رہے ہیں. اور بتھے سے آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اپنا اس کی فرٹیلائزر کی قیمت، سیمنٹ کی، فرٹیلائزر کی کمپٹیشن کمیشن لگا ہوا ہے، کوئی جا کے نہیں چیک کرتا کہ ان کے پاس پروڈکشن کاسٹ کا ادارہ ہی نہیں ہے. سیکورٹی کمیشن میں ہے پروڈکشن کاسٹ کا ادارہ، سب بتھا لیتے ہیں. میں نے ان سے بات کی ہے ڈائریکٹ، ان کے چیئرمینوں سے، وہ کہتے ہیں جی اوپر جاتا ہے پیسہ، عوام کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور وہ پیسہ سارا باہر جا رہا ہے. اگر وہ پاکستان میں بھی لگتا نا تو پھر بھی کچھ بہتر ہوتا. سارا فنڈ باہر جا رہا ہے، اور سارے بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، اب دیکھیں اتنی کمزور ہو چکی ہے سول بیوروکریسی کہ آپ وکیل ہیں، جہاں واردات ہوتی ہے وہاں پرچہ ہوتا ہے، 100 ضلعوں میں ہوتا ہے. سول بیوروکریسی تو لیٹ گئی ہے، خط تباہ کر دی ہے. پہلے بھٹو نے کی ہے، وہ جو ملازمت کا تحفظ ختم کیا. بعد میں جو ہے آپ کے مشرف صاحب نے جو بنائے تھے ISI کے تھرو سیاستدان، ان کو ضلع ناظم بنا دیا بیوروکریسی کو. تو اب یہ سوچ بنا دی ہے کہ جو آرڈر ہے آپ لیٹ جائیں، جو حکم ہے، قانون کو تو دیکھی نہیں، آئین قانون تو ہے ہی نہیں ملک میں. تو پھر اس طرح اگر آپ نوجوانوں کو اور فوج کو کہیں گے تو وہ تو تباہی، مزید تباہی ہوگی. وکلاء طبقہ قانون کے طریقے سے ملک کو ٹھیک کرے. اب یہ میں کئی وکیلوں کو کہتا ہوں کہ بھائی جاؤ سپریم کورٹ میں، یہ جو، اور لوگوں میں سوچ پیدا کرو کہ آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، یہ تمہارا سرمایہ ہے، اور لوگ یہ بیوروکریسی اور وہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں. اب جو ڈبل نیشنلٹی رکھی ہوئی ہے، تو کیوں نہیں جاتے سپریم کورٹ میں وکلاء؟ یہ وکلاء حل کر سکتے ہیں، عام آدمی نہیں کر سکتا. اور یہ جو آپ کہتے ہیں لیڈر آ جائیں، اتنی تباہی انہوں نے آپ کی کر دی ہے کہ لیڈر بھی نہیں کر سکتا عام آدمی کو، کیونکہ پوری ہر جگہ کرپشن، پورا ادارہ ملک تباہ ہو چکا ہے، اور لوگوں کی بھی سوچ تباہ ہو چکی ہے. لوگوں کو بھی آپ نے غلام بنا دیا ہے، وہ بھی سفارش اور رشوت کے بغیر تو چلتے ہی نہیں ہیں. لوگ بھی ختم ہو چکا ہے. اب اس کا میں آپ کو جواب دے دوں. اسلام آباد میں 26 تاریخ کو جو ہوا، اس میں بلوچستان کا جو ڈیلیگیشن تھا، انہوں نے، ان کے لڑکے پکڑے گئے. جب ان کے لڑکے پکڑے گئے، انہوں نے ایک SHO کو اٹھا لیا. انہوں نے بات کی کہ SHO کو واپس تب کریں گے جب ہمارے لڑکے واپس دو گے. یہ صورتحال آ چکی ہے. ہاسپٹلس میں کیا ہوا، ڈاکٹروں کے ساتھ کیا ہوا، صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا پاکستان میں کوئی آئین اور قانون ہے؟ آپ نے ججوں کی اور وکلا کی بات کی. ایک کیس ہم نے داخل کیا ہے کہ زمین کی حد ملکیت قانون میں مقرر ہے. نہری زمین 200 ایکڑ، بارانی 500 ایکڑ. آپ اس کو عمل میں لے آئیں اور
اس سے آگے فارمنگ کریں، اور زمین اللہ کی ہے، یہ جو پرائیویٹ کھاتے ہیں یہ بند کرو۔ سپریم کورٹ کے اندر مولانا مودودی کا ایک ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے، بند کر دو اس کو۔ ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے کہ یہ زمین جو ہے اسلام میں پرائیویٹ پراپرٹی جائز ہے۔ اسلامی جوڈیشل کمیشن کو بھی بلایا، چل رہا ہے کیس، 20 سال سے چل رہا ہے۔ جہاں ڈنڈا ہوتا ہے وہاں 1 منٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، وہاں قانون آئین بدل جاتا ہے۔ جہاں ڈنڈا نہیں ہوتا، عوام کو اپنی طاقت کے ذریعے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ججز، ایک جج کو امریکہ کا فون آیا، اس نے بات کر لی، اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو چیف جسٹس بننے نہیں دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جج ہوں یا وکلا ہوں، پاور کس کے پاس ہے؟ کئی لیفٹیننٹ جنرل سے میں ملا، انہوں نے کہا جی یہ 2 یا 3 یا 5 جرنیل ہیں جو اگر ہمارے آرمی چیف کے لیے جنرل حمید گل یہ کہے، میں نہیں کہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، حمید گل یہ کہتا ہے کہ ہمارا آرمی چیف امریکہ اپوائنٹ کرتا ہے، تو آپ کی لڑائی کس سے ہے؟ آئی ایم ایف سے اور امریکہ سے ہے۔ یہ جج کیا کرے گا؟ سارے کیس لڑ رہے ہیں، بجلی پر بھی لڑ رہے ہیں، کیس چل رہے ہیں، سوائے ایجیٹیشن کے، سوائے تحریک کے، سوائے عوامی دباؤ کے اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتی۔ ساری بار کونسلوں نے زور لگا دیا ہے بجلی کے بل پر، سندھ ہائی کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی 200 وکلا پیش ہوئے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح یہ آپ چارجز کس چیز کے لے رہے ہیں۔ آپ بھول جاؤ جج اور وکلا کو، جب تک طلباء نہیں نکلیں گے، جب تک مزدور نہیں آئیں گے۔ اب ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ الیکشن ہوئی، فوج کا ووٹ 1 دن پہلے آتا ہے، اخبار میں خبر چھپی کہ 4 لاکھ فوجی سپاہیوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو، 90,000 نے دیا ہے نواز شریف کو، 50,000 نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو، 48,000 ووٹ دیا ہے مذہبی پارٹیوں کو۔ یہ خبر چھپی۔ میں نے ایک افسر سے بات کی، اس نے کہا تمام ریٹائرڈ فوجی عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ بولا آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا عمران خان بہت اچھا آدمی ہے لیکن بیوقوف ترین آدمی ہے، ہی از ناٹ اے پالیٹیشین، اس کو پالیٹکس کا پتہ ہی نہیں۔ پالیٹکس میں ضد نہیں ہوتی، کمپرومائز ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، عوام کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، رولنگ کلاس کے سیکشنز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں بات کرنی ہے امریکہ سے تو جا کے کرو۔ تم بات کرنا چاہتے ہو فوج سے، فوج نے تمہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تم پالیٹیشین سے بات کرو، کرپٹ ہیں یا نہیں ہے، سارے لوگ بیٹھ کے فوج کے سامنے بات رکھو، بھائی یہ رائٹس دو، یہ نہیں دو۔ وہ یہ نہیں مانتا۔ آپ سے میں نے سمپل بات کی کہ پہلی بار تاریخ میں پنجاب میں جمہوریت کے لیے، انقلاب کے لیے اور رولنگ کلاس سے نفرت پیدا ہوئی ہے۔ وہ اچھی بات ہے، خراب بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی آدمی فوج کے خلاف ہو۔ جو فوجی جنرل کرپٹ ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے، ساری فوج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ کے پی کے میں پہلی بار عام عوام کے اندر پتہ چلا ہے۔ اب ولی خان ہمارا اتحادی تھا، ہشت نگر تحریک میں، کسانوں کی تحریک میں ولی خان ہمارے خلاف تھا، قومی حقوق کی تحریک میں ولی خان اور ہم ساتھ تھے۔ ہشت نگر کے کسانوں نے جب وڈیروں کی زمین پر قبضہ کیا تو اس وقت ولی خان ہمارے خلاف ہو گیا۔
बुकटी कौमी हुकूक की तहरीक पर बेजेंडो मेंगल हमारे साथ था। जब वहाँ के किसानों की हमने सपोर्ट की, बजगर कमेटी ने जफरला जमाली की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जफरला ने किसानों पर कब्जा किया। जान जमाली मेरा दोस्त था, जफरला जमाली मेरा दोस्त था, लेकिन उन्होंने किसानों को माफ़ नहीं किया। हमने भी जफरला जमाली पर केस किया, खाना भी साथ खाते थे, गप भी लगाते थे, केस भी उसके ऊपर करते थे। मेरा अर्ज ये है, बात एक आदमी की नहीं है। मैं शायद उसको रिक्वेस्ट करता तो 50 एकड़ ज़मीन दे देता, 4 बंदों को छोड़ देता। बात यह है कि सिस्टम, मुल्क, ये मुल्क, इस मुल्क का पैसा, वसाइल, जब संदक आप मुफ्त में दे देते हो चाइना को, क्यों? क्या दिया चाइना ने हमें? आपकी ब्यूरोक्रेसी ने वहाँ इतने खर्चात करके उसको उधार में डाल दिया। जब उधार उसको चाइना को कहा कि तुम ले खाओ पियो और उधार हमारा उतारो। बेसिक करप्शन है, यही मैं कह रहा हूँ कि करप्शन जब तो करप्शन के पैसे जब्त करो। पैदा नहीं होगी तो किस तरह होगी? अभी जो है सारे सरकारी अफसरों को जमीनें खत्म हो गई हैं, दे रहे हैं, फिर अपना प्लाट दे रहे हैं, ये क्यों नहीं खत्म करते? बरतानिया तरक्की याफ्ता ब्यूरोक्रेसी को बरतानिया में आपने मालिक बना दिया। बरतानिया में 238 गाड़ियां हैं गवर्नमेंट की, हमारे पास 9000 गाड़ियां हैं। फिर हम उधार लेके तो याशी कर रहे हैं, तो हम उधार लेके तनख्वाह दे रहे हैं लोगों को। इसको कौन रोकेगा? आखिरी बात आपसे कहूंगा, सोशलिस्ट सिस्टम कुछ मुल्कों में ख़त्म हुआ है, लेकिन सोशलिज्म ने जो राइट्स दिए लोगों को, मुफ्त तालीम, इलाज, रोज़गार, इंडस्ट्री, एजुकेशन, लीडरशिप, वो आज इस पोजीशन में है कि साम्राज्य से लड़ रहे हैं, बैन अवी साम्राज्य से। आज अफ्रीका के 53 कंट्रीज रशिया के साथ इसलिए खड़े हैं कि रशिया ने उनको तालीम दी, इकोनॉमी में मदद की। चाइना रशिया के साथ इसलिए खड़ा है कि रशिया ने उसको इंडस्ट्री दी, एजुकेशन दी। आज दुनिया के अंदर एक इनलाइटेंड प्रोग्रेसिव लीडरशिप, मुआशी तरक्की और खुद मुख्तियारी, सावरेंटी ऑफ द नेशंस। मैं नहीं कहता हूँ पाकिस्तान आज सावरन नेशन है। पाकिस्तान की सावरेंटी आज साम्राज्य और IMF के कब्जे में है, स्टेट बैंक उनके कब्जे में है। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि बैनुल-अक़वामी सूरत-हाल के अंदर हमारे मुल्क का भी, रियासत का भी एक टकराव मौजूद है अमेरिका के साथ, IMF के साथ, स्टेट बैंक के साथ। अगर ये लोग बैनुल-अक़वामी तौर पर ब्रिक्स के साथ खड़े भी हो गए तो भी हमें कुछ न कुछ लोगों को राइट्स मिलेंगे। नहीं, इस ब्रिक्स के साथ में है ना, पूरी कमोडिटी मार्केट और इन दी लॉन्ग रन ये अगले दौर में ट्रम्प ऑयल को डाउन करेगा। जब ट्रंप ने यूरोप पर जो 20% ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, यूरोप ने टॉक्स शुरू कर दिए हैं रशिया से और चाइना से। मैं ये कह रहा हूँ कि यूरोप में भी, अब फ्रांस में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई है, जर्मनी में इलेक्शन आने वाले हैं, रोमानिया जो अमेरिका अड्डा था वहाँ भी एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बन गई है। इस मुल्क में प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, प्रोग्रेसिव अवाम, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी और प्रोग्रेसिव क़यादत की ज़रूरत है, जो हमारे हुक्मरानों को भी डंडा दे और मुल्क के अंदर एक ईमानदार गवर्नमेंट कायम करे, और उसका चांस मौजूद है। और हमारे हुक्मरानों को इस बात का पहली बार एहसास हुआ है और मान रहे हैं कि जब तक नौजवानों को क़यादत और प्रोग्रेसिव क़यादत, इनलाइटेंड क़यादत आगे नहीं आएगी, तब तक इन करप्ट हुक्मरानों से जान नहीं छूटेगी। थैंक यू।